السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں گھنگرو اور کشکول بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 2۔ احمد رضا کلاس سے باہر نکلا تو احمد تماز بھی پیچھے پیچھے تھا۔ دوست ایک بات تو سنو یار، کہو، رضا نے مڑے بغیر ہی جواب دیا۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے مغرور کیوں ہوتے ہیں جیسے تم ہو؟ وہ چلتا ہوا رضا کے برابر آ گیا تھا۔ رضا اس کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور سر سے پاؤں تک اسے دیکھنے لگا اور بولا، اچھے آدمی تو تم بھی لگتے ہو، تو پھر ظاہر ہے تم بھی مغرور ہو گئے۔ اچھا آدمی تو تم کہتے ہو، میرے گھر والے میری قدر نہیں کرتے، وہ بے دلی سے بولا۔ رضا نے اندازہ کیا کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک موٹر سائیکل تیز رفتاری سے کالج کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی، جس پر 2 لڑکے سوار تھے اور پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے کے ہاتھ میں کلاشنکوف دیکھ کر رضا نے سوچا کہ یہ کوئی واردات کرنے آئے ہیں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس اسلحہ بردار نے ان کی طرف کلاشنکوف کا منہ کر کے فائر کھول دیا۔ انہوں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے فوراً ہی احمد تماز کے قریب کھڑی ہوئی گاڑی کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن برسٹ اتنا شدید اور تیزی میں کیا گیا تھا کہ 2 گولیاں احمد تماز کو لگ گئی۔ ایک گولی کمر میں، دوسری ٹانگ میں گھس گئی۔ وہ لوگ اسلحہ لہراتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھے۔ چوکیدار نے اپنی گن سیدھی کر کے ان پر فائر کر دی۔ گولی ان کو تو نہ لگی، لیکن ان کی موٹر سائیکل بے قابو ہو کر گر گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، چوکیدار انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگا۔ انہوں نے اس پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں چوکیدار شدید زخمی ہو گیا۔ وہ لڑکے موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کالج میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ہر کوئی رضا اور احمد تماز کی طرف دوڑ رہا تھا۔ احمد تماز بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ رضا محفوظ رہا تھا اور چیخ کر لوگوں کو وہاں سے ہٹنے کے لیے کہہ رہا تھا، دور ہٹ جاؤ۔ احمد تماز کو گولیاں لگ گئی ہے، جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو، کسی نے کہا، اور کسی نے فوراً ہی تماز کی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جانے کو کہا۔ تماز کی جیب سے چابی نکال کر گاڑی کو کھول کر اس میں تماز کو ڈالا گیا۔ اگلی سیٹ پر رضا اور ایک اور لڑکا بیٹھ گیا۔ گاڑی ہسپتال کی طرف اڑی جا رہی تھی اور تماز کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ رضا کافی پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے بھی ہو گاڑی جلد از جلد ہسپتال پہنچ جائے، لیکن سڑکوں پر رش بہت زیادہ تھا۔ پھر بھی ساتھی لڑکا گاڑی کو اڑائے لیے جا رہا تھا۔ چوکوں پر اشارے کی پرواہ کیے بغیر گاڑی ہسپتال پہنچ گئی۔ رضا نے باہر نکل کر فوراً اسٹریچر پکڑا۔ اتنی دیر میں عملہ بھی پہنچ گیا۔ تماز کو فوراً اسٹریچر پر لٹا کر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے فوراً ہی اس کا علاج شروع کر دیا۔ رضا نے ایک ڈاکٹر کو بتایا کہ اسے کیسے گولیاں لگی ہیں اور یہ MNA راجہ سلیم کا بیٹا ہے۔ تبھی تو جلدی تمام عملہ حرکت میں آ گیا تھا، ورنہ پولیس کیس کو کون ہاتھ ڈالتا ہے۔ ڈاکٹر کافی پریشان تھے، لیکن تندہی سے تماز کی جان بچانے کی سرتوڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر نے باہر آ کر رضا سے پوچھا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ تو رضا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ اپنے دوست کی جان بچانے کے لیے اپنا خون دینا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا خون تماز کے خون کے ساتھ میچ کر جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ چاہے میرے جسم سے تمام خون نچوڑ لیں، لیکن میرے دوست کی جان بچا لیں۔ وہ بے خیالی میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ ابھی تک اس نے تماز سے دوستانہ ہاتھ تو ملایا ہی نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اتنا پریشان تھا جیسے تماز اس کا کلاس فیلو نہ ہو بلکہ سگا بھائی ہو۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ لیبارٹری تک پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج میں ڈالا ہوا تماز کا خون لیبارٹری اٹینڈنٹ کو دیا اور رضا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کا خون ٹیسٹ کر کے فوراً مجھے رپورٹ دو۔ رضا کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور لیبارٹری اٹینڈنٹ نے اس کا خون سرنج میں بھرنا شروع کر دیا اور بولا کہ امید ہے کہ آپ کا خون میچ ہو جائے گا۔ رضا نے تشکر بھرے انداز میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے کمر سے گولی تو نکال دی تھی، لیکن تماز بدستور بے ہوش تھا، کیونکہ خون کافی ضائع ہو چکا تھا۔ گاڑی بھی خون سے بھر گئی تھی۔ رضا کا خون میچ کر گیا تھا۔ اب تماز کو بوتل لگی ہوئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان دونوں پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ یہ یقیناً تماز کے دشمن ہوں گے، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا اور امیر لوگوں کے دشمن کافی ہوتے ہیں۔ اور رضا پاس کھڑا تھا، وہ بھی مفت میں رگڑا گیا۔ اتنی دیر میں پولیس ہسپتال پہنچ چکی تھی اور ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ رضا تماز کو لے کر آیا ہے۔ اب پھر پولیس اپنے روایتی طریقوں سے پوچھنے لگی، ہاں تو مسٹر رضا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تماز پر گولی چلائی؟ ایک سب انسپکٹر جس کا نام شیرازی تھا، اس نے روایتی انداز اپناتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب کہ کون لوگ تھے؟ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے وہ میرے واقف تھے۔ رضا نے بھی چپتا ہوا انداز اپنایا۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستانی پولیس لومڑی کو بھی ہاتھی کہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
انسپکٹر صاحب میں بھی تماس کے ساتھ ہی تھا جب اس پر بلکہ ہم دونوں پر حملہ ہوا ہے. یہ میرا کلاس فیلو ہے. ہوش میں آئے گا تو اس سے پوچھیے, مجھ سے نہیں, کیونکہ میں اچھا بھلا ہوں اور ہوش میں کھڑا ہوں. رضا کا یہ روپ انوکھا تھا اور حیران کن بھی. جب میرے ساتھ اسٹڈی روم میں جاؤ گے تو ہوش بھی گوا بیٹھو گے اور سب کچھ بک بھی دو گے. اس سے پہلے کہ انسپکٹر مزید کچھ کہتا, ایک اچھا خاصا آدمی جو کہ بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا, اوپر سے میرون کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا, بڑی شان اور تمکنت سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور ساتھ میں 2 باڈی گارڈ بھی. انسپکٹر نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا اور ایڑیاں بجنے سے ہسپتال کا برآمدہ بھی گونج اٹھا. راجہ صاحب, اب آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے نئی زندگی دی ہے. ڈاکٹر نے آنے والے صاحب سے کہا تو رضا کو بھی پتہ چلا کہ یہ راجہ سلیم ہے. تماس کباب یعنی M&A راجہ سلیم ایک قداور شخصیت, کلین شیو کیے ہوئے ایک گریسفل شخصیت کے مالک تھے. ان کا رعب اور دبدبہ ان کے سیاسی حلقے میں مشہور تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت وہ حکومتی M&A تھے. راجہ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور ڈاکٹر سے بولے کہ کیا میں اپنے بیٹے سے مل سکتا ہوں؟ جی نہیں, ابھی کچھ دیر بعد آپ مل سکیں گے. ڈاکٹر کے انکار کے بعد راجہ صاحب نے انسپکٹر کی طرف دیکھا تو وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سلام کر کے بولا, راجہ صاحب, ہم نے اس لڑکے کو مشکوک جان کر اس سے کچھ پوچھنا چاہا ہے تو یہ اپنے ہی ٹور میں بولتا ہے. اس نے رضا کی طرف اشارہ کیا اور اس سے پہلے کہ راجہ صاحب رضا سے کچھ پوچھتے ڈاکٹر نے کہا, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر راجہ صاحب کی طرف متوجہ ہوا. راجہ صاحب, اگر یہ لڑکا نہ ہوتا تو آپ کے بیٹے کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس لڑکے نے تو اپنا خون دیا ہے, تبھی تو تماس کی جان بچائی جا سکی ہے. اس نے راجہ صاحب کی توجہ رضا کی طرف دلائی تو انسپکٹر اپنا سمو لے کر رہ گیا. راجہ صاحب رضا کی طرف بڑھے تو رضا بھی آگے بڑھ آیا. راجہ صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولے, میرا نام راجہ سلیم ہے اور تم جانتے ہوں گے کہ میں M&A ہوں اور تماس کا باپ بھی. میں تمہارا بے حد ممنون ہوں کہ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اور یہ میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے تمہارا. زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے ضرور بتانا, مجھے خوشی ہوگی اگر ہم تمہارے کام آ سکے. رضا نے راجہ صاحب کا ہاتھ تھام کر سلام والے انداز میں اپنا ہاتھ ملایا, لیکن راجہ صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑے بغیر تمام باتیں کی تھی اور اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر انسپکٹر سے مخاطب ہوئے, اگر تم صحیح آدمی تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ وردی اتار دو, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے بڑوں کو میرے پاس بھیجو اور اب چلے جاؤ یہاں سے. اور انسپکٹر ڈھیلا سا سیلیوٹ کر کے چلتا بنا. ڈاکٹر نے آ کر تماس کے ہوش میں آنے کی خبر سنائی تو راجہ صاحب ایک دم اندر کی طرف دوڑے, جیسے وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھے. رضا بھی ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا تھا. احمد تماس مکمل ہوش میں تھا. دوسری طرف آکاش اپنے ساتھیوں کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہررایا تھا اور ساتھ ہی شفیق خان کی طرف بڑھا تھا, لیکن اس نے راجو کی آواز پر اپنے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے. آکاش بھائی, ہم یہاں مہمان ہیں. آکاش نے حیرت سے ان کی طرف پلٹ کر دیکھا. وہ 6 کے 6 ہی خوش نظر آ رہے تھے. وہ کبھی ان کی طرف اور کبھی شفیق خان کی طرف دیکھتا تھا جو انتہائی سکون اور اطمینان سے صوفے میں دھسا ہوا تھا. اس نے پیاری سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے آکاش اور دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا, آکاش بابو, کیا تم شمع کو جانتے ہو؟ یہ اچانک ایسا سوال تھا کہ آکاش کے ساتھ ساتھ تمام ساتھی بھی چونک کر خان کی طرف دیکھنے لگے, لیکن آکاش نے سوال کا کوئی جواب نہ دیا تو شفیق خان پھر بولا, لیکن اس بار وہ جونیئر سے مخاطب تھا. جاؤ اور ہمارے اس مہمان کو مزید حیران کرو, شمع کو لے آؤ. جونیئر اوپر چلا گیا. آکاش اور تمام گروپ جانتا تھا کہ شمع آکاش سے بہت پیار کرتی ہے اور من ہی من میں آکاش بھی اسے چاہتا ہے, لیکن اظہار نہیں کرتا. وہ تمام لوگ اب سوچ رہے تھے کہ شمع کا یہاں کیا کام, وہ کتنے پراسرار انداز میں یہاں تک پہنچے تھے. یہ بات وہی لوگ جانتے تھے. اب شمع یہاں کیسے اور کیوں؟ آکاش جب سے سکندر ہوٹل کے قید خانے سے نکل کر آیا تھا وہ ہر قدم پر حیرت کا شکار تھا اور شفیق خان خود پر اصرار کردار بنا ہوا تھا. حیرت پر حیرت کے جھٹکے لگا رہا تھا. تھوڑی دیر بعد جونیئر کے سیڑھیاں اترنے کی آواز سنائی دی تو تمام لوگ اوپر کی طرف دیکھنے لگے. جونیئر کے پیچھے شمع بھی تھی. شمع بھی بے نیاز انداز سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. آکاش نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا. وہ کاسنی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور خرامہ باوقار انداز سے پاؤں رکھتی ہوئی ایک ایک سیڑھی دیکھ کر اتر رہی تھی. ہلکے سے میک اپ میں بہت جچ رہی تھی. راجو نے آکاش کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا, یعنی آواز اتنی دھیمی تھی کہ دوسرے لوگ نہ سن سکے. صرف آکاش اس بات سے لطف اندوز ہوا.
آکاش بھیا، آپ خواہ مخواہ دل چھوٹا کر رہے تھے، بھابھی تو کافی گریسفل ہے، اگر ہماری بھابھی کے طور پر قبول نہیں تو پھر اپنی بھابھی مان لے۔ میں قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہوں۔ آکاش نے راجو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شمع واقعی آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ چلتی ہی پروقار انداز سے صوفے پر بیٹھ گئی تو شفیق خان نے کھنکار کر تمام لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ سب سے پہلے میں آکاش کی کافی ساری الجھنیں اور غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ اب صرف میں بولوں گا اور آپ لوگ سنیں گے، کیونکہ میں کسی بھی شخص کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد آپ لوگ کوئی سوال کر سکتے ہیں۔ ایک دم شفیق خان کا نرم رویہ سخت ہو گیا تھا اور وہ کسی فوجی جنرل کی طرح آرڈر جاری کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں دبدبا اور رعب تھا۔ وہ بولنا شروع ہوا تو اس نے جونیئر کو چائے کا اشارہ کر دیا اور جونیئر چلا گیا تھا۔ آکاش صاحب، اس ملک میں ایک محب وطن اور سچے حکمران کی ضرورت ہے، ایک ایسے حکمران کی جو عوام پر نہیں بلکہ عوام کے دلوں پر راج کرنا سیکھے۔ لیکن میرے ملک کا المیہ یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی ایسا حکمران نہیں آ سکا جو پاکستان کے عوام کے دل جیت سکے۔ کوئی جنرل بن کر آیا تو 11 سال گزار گیا، کوئی بھی اس ملک کی قسمت سنوارنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ہم 56 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے ہیں، بلکہ 2-4 قدم پیچھے ہی گئے ہوں گے۔ جاپان جو کہ امریکہ کی فوج نے تباہ کر دیا تھا، ہمارے ساتھ ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہا تھا، لیکن گزشتہ 50 سالوں میں جاپان زندگی کے ہر شعبے میں دنیا پر حکومت کرنے لگا ہے۔ الیکٹرانک مصنوعات خود امریکہ بھی جاپانی میڈ خریدتا ہے۔ ان کے ملک میں صفائی نظام، حکومت، نچلی سطح پر تمام تر انتظامات، ریلوے، ڈاک، ایئر لائنز، ٹرانسپورٹ اور دیگر تمام شعبوں میں وہ بالکل ویل اسٹینڈرڈ ہو گئے ہیں اور ہم جھوٹی انا کے خول میں بند ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی نوجوان بغیر پیٹرول کے چلنے والی موٹر سائیکل ایجاد کر لیتا ہے تو وہ بیچارہ خوشی خوشی اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے حکومتی امداد مانگتا ہے، لیکن پھر نہ موٹر سائیکل ہوتی ہے اور نہ بنانے والا۔ جو ٹینک ہم دوسرے ملکوں سے 2 یا 2.5 کروڑ میں خریدتے ہیں وہ ہماری فوج اور انجینئر ایک دوسرے کے تعاون سے تقریباً 60-70 لاکھ میں تیار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، اور جو صاحب دوسرے ملک سے جہاز اور ٹینک خریدنے کے لیے سربراہ بنیں گے وہ خود کیسے کھائیں گے؟ بجلی، سوئی، گیس، گندم ہمارے ملک میں بے بہا خزانے کی مانند ہے، لیکن تمام چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے اتنی دور ہے جیسے کسی انوکھے لاڈلے کی پہنچ سے 4 چاند ہوتا ہے۔ چینی ہمارے ملک میں بہترین اور وافر ہے، اور جسے ہم انڈیا کو 12 روپے فی کلو گرام میں فروخت کرتے ہیں، اور پھر وہی چینی ہمیں انڈیا سے 18 روپے کلو خریدنا پڑتی ہے۔ کروڑوں ٹن گندم حکومتی گوداموں میں پڑی گل سڑ جاتی ہے، لیکن غریب کے منہ میں 12 روپے کلو والا آٹا کبھی بھی 10 روپے فی کلو نہیں پہنچتا۔ گیس اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمت ہے جو ہم بلوچستان سے سوئی کے مقام سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں گیس پوری طرح سپلائی نہیں کر سکے اور دوسرے ملکوں میں گیس لائنیں بچھا رہے ہیں اور انہیں دے رہے ہیں۔ ہر حکمران پچھلی حکومت پر کرپشن کا الزام لگا کر اپنی لوٹ مار کا جواز پیدا کرتا ہے اور خالی خزانے کا رونا روتے ہوئے اپنی تجوریاں بھر کر چلتا بنتا ہے۔ 100 روپے روزانہ پر مزدوری کرنے والے لوگ حکومتوں میں آ کر کروڑوں بلکہ اربوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ عوام جو بھی ٹیکسز دیتے ہیں کبھی انہیں کوئی سہولت نہیں ملی ہے یا ملے گی، ہرگز نہیں، کیونکہ وہ رقم قومی خزانے میں جانے کی بجائے تمام چھوٹے بڑے افسروں کی جیب میں چلی جاتی ہے اور عوام منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بجلی کیوں مہنگی ہے؟ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ بھائی کیا کرے؟ پانی کم ہے، اور جب سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے ڈیم بھر جاتے ہیں تو بھائی کیا کرے؟ پانی بہت زیادہ ہے، نہ کم پانی سے تمہارا گزارا ہوتا ہے اور نہ زیادہ پانی برداشت کرتے ہو۔ عوام کی تقدیر بدلنے کے دعوے ہر امیدوار کرتا ہے، لیکن وہی امیدوار MNA یا MP بن کر اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے تو کبھی کسی ڈیم کی مخالفت کرتا ہے، کسی سڑک کی تعمیر میں روڑے اٹکاتا ہے، کیونکہ اس میں اس کا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا۔ عوام جائے جہنم میں، اسے کیا؟ بینکوں کے باہر لمبی لمبی قطاریں، بوڑھے ضعیف مرد اور عورتیں گرمیوں کی سخت اور گرم دوپہر میں کھڑے ہیں، بل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بینکوں کا عملہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھا گپے ہانک رہا ہوتا ہے۔ وہ موج کر رہے ہیں اور عوام گرمی میں مر رہی ہے۔
ہم گزشتہ 56-57 برس سے یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے تو ہم مغرب کی طرز پر اپنی گاڑیاں گھنٹہ آگے یا پیچھے کر کے ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ کچھ تو شرم کرنی چاہیے ہمیں، عوام بھی اسی قابل ہے۔ ایک جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں اور حکومت کی برائیاں سامنے آ جاتی ہے، لیکن دوبارہ الیکشن آنے پر اسی حکومتی امیدواروں کے بینرز بجلی کے پول پر چڑھ کر باندھتے ہوئے کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے۔ سیاستدانوں کے جلوسوں میں لوگ بے وقوفوں کی طرح بھاگم بھاگ کر جاتے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک میں رمضان شریف کے علاوہ کوئی بھی مسجد نمازی اسے بھر نہیں سکتی۔ یہ عوام اسی قابل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا۔ یہ قوم اسی قابل ہے۔ صدائی IMF اور امریکہ کی طرف دیکھنے والی۔ ابھی کئی اور صدیاں گزر جائیں گی تب ہم تمام قرض اتار سکیں گے، لیکن کیسے؟ ہر حکمران آتے ہی خالی خزانہ کا رونا روتا ہے۔ IMF ہمیں قرض کی صورت میں امداد دیتی ہے اور پھر بجلی، گیس، فون، ریلوے، ٹرانسپورٹ اور زندگی کے تمام شعبوں پر ان کی گرفت ہوتی ہے۔ ان کی مرضی کے ریٹس ہوتے ہیں اور ہم بے ضمیروں کی طرح خاموشی سے تمام ریٹس قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے ضمیر اور آنے والی نسلوں کو امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھ چکے ہیں اور کئی نسلیں مقروضوں کی زندگی جیے گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آزادی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہر سانس کا قرض ادا کرتے ہوئے زندگی کی مدت پوری کرتے ہیں ہم۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد شفیع خان خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے پانی کی بوتل منہ سے لگا لی تھی جو جونیئر چائے کے ساتھ لے کر آ گیا تھا۔ تمام لوگ بے وقوفوں کی طرح شفیع خان کی تلخ اور کڑوی باتوں کو سن رہے تھے اور تائید میں سر بھی ہلا رہے تھے کہ تمام الفاظ اور باتیں سچائی پر مبنی ہیں۔ اب میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میں شفیع خان ایک بار پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ لوگ چائے پی رہے تھے۔ میرا نام شفیع خان ہے، جنرل شفیع خان۔ دوسری طرف احمد تماس ہسپتال سے گھر منتقل ہو چکا تھا۔ کالج میں کس نے فائرنگ کی اور کیوں کی یہ کسی کو پتہ نہ تھا، لیکن صرف راجہ سلیم کے بیٹے پر گولی کیوں چلائی گئی؟ راجہ صاحب نے متعلقہ تھانہ کا تمام عملہ معطل کروا دیا تھا اور کالج انتظامیہ کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کی حفاظت کے لیے اچھی اور سخت سیکیورٹی قائم کرے۔ اخبارات میں کئی دنوں تک راجہ صاحب کی انٹرویو چھپتے رہے تھے، جن میں انہوں نے تمام تر ذمہ داری اپوزیشن پر ڈال دی تھی اور سیاسی بیان داغ دیا تھا کہ جلد ہی مجرم عوام کے سامنے ہوں گے۔ تجلی بیگم، جو کہ احمد تماس کی والدہ تھی، صرف ایک بار بیٹے کو دیکھنے کے لیے ہسپتال گئی تھی۔ راجہ صاحب اور تجلی بیگم کے درمیان اس مسئلے پر بہت لیدے ہوئی تھی، لیکن انہیں بیٹے سے زیادہ اپنی پارٹیاں اور فنکشنز عزیز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تماس ماں کی موجودگی میں بھی خود کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتا۔ اب بھی راجہ صاحب تماس کے خوبصورت کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور باپ بیٹا محسوس کر رہے تھے کہ دونوں کتنے لاچار اور بے بس ہے، جو تجلی بیگم کو روک نہیں سکتے۔ اچھا بیٹا، تم یہ بتاؤ کہ چاندنی کب آ رہی ہے؟ وہ تو اسی کالج ٹور پر گئی ہے کہ دوبارہ نہ بھائی سے رابطہ کیا ہے اور نہ باپ کو کوئی خبر دی ہے۔ راجہ صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پاپا جانی، آپ جانتے ہیں کہ چاندنی کتنی صاف اور بولڈ طبیعت کی لڑکی ہے۔ وہ جو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، اسے فوراً منہ پر کہہ دیتی ہے۔ وہ آپ کو بتا کر تو گئی تھی کہ وہ قصر راجہ سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے جا رہی ہے، اور واپسی کب ہوگی یہ وہی جانتی ہے۔ احمد تماس نے ٹھنڈی آہ بھری اور راجہ صاحب نے تماس کی طرف دیکھ کر کہا، میں جانتا ہوں بیٹا کہ تمہاری ممی تمہیں ٹائم نہیں دے پاتی۔ آپ بھی کب ٹائم دیتے ہیں؟ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ آج میرے پاس بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاپا، ان لمحات کو میں زندگی سمجھتا ہوں۔ تمہارا باپ ایک سیاسی لیڈر ہے، ہزاروں جھمیلے ہوتے ہیں، سینکڑوں مسائل نپٹانے ہوتے ہیں، اور پھر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ الیکشن بھی نزدیک آ رہے ہیں۔ راجہ صاحب نے لہجہ تلخ کرنے کی کوشش کی، لیکن بیٹے کی تکلیف دیکھ کر دھیمے ہو گئے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ سینکڑوں مسائل میں آپ نے میری عیادت کو بھی ایک مسئلہ جانا اور آج 3 ماہ بعد میرے کمرے میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تماس کی باتوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کبھی آپی کاجل کا پتہ کیا؟ وہ کس حال میں ہے؟ وہ زندہ بھی ہے یا؟ تماس، اپنی زبان کو صرف اتنا لمبا کرو جتنا تمہارا منہ ہے۔ لمبی زبانیں اس ملک میں کاٹ دی جاتی ہے۔ کاجل اپنے گھر میں سکھی ہے۔
گھر میں سکھی ہے اور جو امریکہ کی شہریت رکھتا ہو وہ کسی بھی حال میں زندہ رہتا ہے۔ آئندہ کاجل کا ذکر نہیں ہوگا، وہ میرے لیے مر گئی ہے۔ یہ کہہ کر راجہ صاحب باہر نکل گئے اور تماس چھت کو گھورنے لگا۔ اتنے بڑے محل میں وہ اکیلا تھا، دولت جائیداد اس کی لونڈی تھی، لیکن سوائے چاندنی کے کوئی اس کا ہمدرد نہ تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کا مداوا تھے۔ کاش چاندنی ابھی آ جائے، تماس بڑبڑایا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کم آن کہا تو حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ کوئی ملازم ہوگا، جوس لے کر آیا ہوگا، لیکن دروازے پر احمد رضا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تماس کی آنکھیں جگمگانے لگی۔ ارے رضا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ نا، اندر آؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ تماس نے کہا تو رضا نے ٹھنڈی آہ بھر کر قدم آگے بڑھا دیے اور ایک نظر تماس کے کمرے پر ڈالی۔ خوبصورت اور قیمتی بیڈ پر قیمتی بیڈ شیٹ بچھا ہوا تھا۔ دائیں طرف 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، کارنر پر تازہ گلاب کے پھول رکھے تھے۔ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ رضا چلتا ہوا کرسی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اس عظیم الشان محل کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اور اب تو وہ اس محل کے ایک خوبصورت کمرے میں کھڑا تھا اور اپنی حیثیت پہچانتا تھا۔ اسی لیے تو وہ کرسی پر نہیں بیٹھ رہا تھا۔ رضا، کھڑے کیوں ہو؟ یہاں تک آ گئے ہو تو آگے آؤ یار اور میرے گلے لگ جاؤ۔ تم نے میری زندگی بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بیٹھو بیٹھو، کرسی پر بیٹھو۔ تماس کی خوشی دیدنی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود اٹھ کر رضا کو گلے لگا لیتا، لیکن مجبور تھا، ٹانگ پر اور کمر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ تماس بھائی، دوستی میں احسان اور شکریہ نہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، یہ تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میں نے خود پر احسان کیا ہے، کیونکہ میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری جان بچا لی۔ رضا آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے تماس کا ہاتھ تھام لیا۔ تماس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ بولا، نہ جانے کتنی مدت کے بعد آج کسی اپنے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محسوس ہوا ہے کہ جیسے بھائی کا ہاتھ ہے۔ تمہیں پتہ ہے رضا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آج سے میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھ لیا ہے۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ تماس صاحب، آپ تو جذباتی ہو گئے ہیں، رضا نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ ارے یار، میں نے تمہارے لیے تو کچھ منگوایا ہی نہیں، بلا تکلف بتاؤ کیا لوگے؟ تماس کھسیانہ سا ہو کر بولا۔ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، اگر کوئی ضرورت ہوئی تو بتاؤں گا۔ رضا کے انکار پر بھی تماس نے بیل بجا دی، جو کہ اس کے بیڈ کے پاس ہی لگی ہوئی تھی۔ رضا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایک باوردی ملازم اندر داخل ہوا اور جی صاحب کہتا ہوا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ جابر، میرا دوست، میرا بھائی آیا ہے، اچھی سی چائے اور دیگر لوازمات فوراً اور فوراً۔ اوکے۔ تماس دلی طور پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ جابر باہر چلا گیا تو رضا بولا، تماس صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں صاحب نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تم نے جو بھی بات کرنی ہے بلا تکلف اور بلا جھجک کہو، کیونکہ اس وقت تم میرے یا کسی غیر کے گھر میں نہیں ہو بلکہ اپنے گھر میں ہو، اور جو کچھ بھی دل میں ہے اس کو نکال باہر کرو، اوکے؟ کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، رضا نے سوچا اور بولا، ہنستے ہنستے رلا دیتی ہے دوستی کی ادا بھی، سب کچھ ہے بکتا یہاں، دوستی بھی وفا بھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑے اور اچھے شاعر ہو، لیکن دوستی اور وفا کی کبھی کمی محسوس نہ ہوگی تمہیں۔ میں تم جیسے دوست کو ترستا تھا تو کیا اب یوں ہی کھو دوں گا؟ کبھی آزما لینا، یہ دوستی قبر کی دیواروں تک قائم رہے گی۔ تماس نے رضا کے شعر کا ترجمہ بھی کر دیا اور اپنا مدعا بھی بیان کر دیا۔ میں شاعر ہوں اور تمہیں علم ہے کہ شاعر معاشرے کا احساس ترین حصہ ہوتا ہے۔ اس سینے میں جو دل ہے اس میں صرف تمہیں بسایا ہے اور تمہاری دوستی کو اپنا ایمان بنایا ہے۔ میری تم سے درخواست ہے کہ کبھی اس دوستی کی راہ میں اپنی دولت یا اپنے والد کے مقام و مرتبے کو مت آنے دینا، کیونکہ میں نے تمہارے کھرے من میں دوستی کی ہے، تمہارے کھرے من سے دوستی کی ہے، نہ کہ دولت اور تمہاری شان و شوکت سے، جو کہ تمہارے والد کی وجہ سے ہے۔ میں کھرا اور سچا بندہ ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی میری طرح کے بندے ملے۔ مجھے تم میں تھوڑی سی اپنی جھلک نظر آئی تھی، اسی لیے تمہاری طرف بڑھا ہوں، اور انشاءاللہ تم بھی دیکھنا کہ رضا کیسے دوستی نبھاتا ہے، مر کر بھی۔ رضا نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی اور تماس مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ملازم چائے لے کر آ گیا تھا اور ٹرالی کئی طرح کی ڈشوں سے بھری پڑی تھی، جو کہ چائے کے ساتھ ضروری لوازمات ہوتے ہیں۔ اس نے ٹرالی ڈھکیل کر رضا اور بیڈ کے درمیان کر دی اور چائے بنا کر رضا اور تماس کو دی اور باہر چلا گیا۔ دونوں چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ اچھا تو تماس، اب کالج کب آ رہے ہو؟ تم کہو تو ابھی چلیں؟ ارے یار، ابھی تم ٹھیک تو ہو نہیں، اتنی بھی جلدی کیسی؟ میں نے یوں ہی بات کی تھی، کبھی بھی یوں ہی بات نہ کرنا، کیونکہ تمہاری یوں ہی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔
مجھے انسان ہی رہنے دو، اتنا نہ باز پر چڑھاؤ کہ پھر اترنا مشکل ہو جائے۔ اوکے، پھر تم ٹھیک ہو کر کالج آنا، میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ رضا اٹھتا ہوا بولا۔ تماس بھی تھوڑا سا آگے ہو کر رضا کو خدا حافظ کہنے کے لیے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن تکلیف کی وجہ سے اپنی جگہ پر ٹک گیا۔ تم آرام کرو، شکریہ۔ رضا کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھول رہا تھا اور کوئی اندر آنے کے لیے دروازہ دھکیل رہا تھا۔ باہر سے آنے والا گرتے گرتے رضا کی باہوں میں جھول گیا۔ رضا نے دیکھا کہ وہ کوئی خوبصورت پھول ہے جو کسی شاخ سے ٹوٹ کر اس کی جھولی میں گر گیا ہے۔ باہر سے آنے والی خوبصورت لڑکی رضا کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کئی لمحات اسی طرح گزر گئے اور شاید مزید وقت گزر جاتا۔ احمد تماس کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ چاندنی، میری اچھی سسٹر، میری کیوٹ سسٹر، تم بغیر اطلاع دیے ہی اچانک؟ آنے والی چاندنی تھی، تماس کی چھوٹی بہن، جو کہ کالج ٹور سے واپس آئی تھی، اور آتے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ تماس کو گولی لگ گئی ہے۔ اس نے سامان وہیں چھوڑا اور بھاگم بھاگ بھائی کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ تبھی تو رضا کے دروازہ کھولتے ہی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر نہ پڑا تھا، بلکہ وہ اپنے ہی زور میں اندر داخل ہوئی تھی اور رضا کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہ سنبھل کر بھائی کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کن لوگوں نے تم پر گولیاں چلائی ہیں؟ مجھے بتاؤ، ان سب کا خون پی جاؤں گی۔ وہ تمہارے دشمن کیوں ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون ہے وہ لوگ؟ اس کی زبان چل پڑی تھی۔ رضا خاموش کھڑا بہن بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میری ماں، میری خون پینے والی بہن، ذرا خاموش رہو تو دروازے میں بت بن کر کھڑے ہونے والے مہمان کا تعارف کروا دوں۔ تماس نے بہن کے سر پر پیار سے چپت لگائی اور اس کا دھیان رضا کی طرف کیا۔ دونوں کی نگاہیں ملتے ہی دل کے تار چھڑ گئے تھے، لیکن رضا کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ چاندنی، یہ میرے کلاس فیلو بھی ہے اور اچھے شاعر بھی ہے، اور رضا، یہ میری چھوٹی بہن چاندنی ہے۔ چاندنی نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ یہ مجھ سے چھوٹی ہے لیکن میرا بہت خیال رکھتی ہے، کوئی دکھ یا تکلیف میرے قریب نہیں آنے دیتی۔ ہاں، یہ واقعی چاندنی ہے، رضا نے سوچا تو چاندنی نے بے اختیار چہرہ اوپر اٹھا کر رضا کی طرف دیکھا اور بولی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ رضا نے نفی میں سر ہلایا اور باہر نکل آیا۔ وہ عظیم الشان محل کو غور سے دیکھ رہا تھا اور تماس کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، لیکن خیالوں میں چاندنی سما گئی تھی۔ دوسری طرف آکاش مسلسل 3 دن سے غائب تھا اور ماسی جانو کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ہر بار یہی جواب ملتا تھا، پلیز ٹرائی لیٹر۔ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے میرا لال، اللہ کرے وہ خیریت سے ہو، کہیں انہوں نے میرے بیٹے کا حال بھی مانی جیسا نہ کر دیا ہو۔ کون لوگ ہے وہ؟ لگتا ہے کوئی انتہائی ظالم شخص ہے جس نے مانی کی ٹانگیں توڑ دی ہے اور دوسرے لوگوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اللہ اپنا فضل کرنا، میرے بچوں کو خیریت سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ وہ ان تمام بچوں کے لیے پریشان تھی، حالانکہ اس کا کسی کے ساتھ بھی کوئی خونی رشتہ یا تعلق نہ تھا، لیکن وہ سگی ماں کی طرح پریشان تھی۔ بس آجا کہ اس نے کاش کی پرورش کی تھی، آکاش کی پرورش کی تھی، اور وہ کن حالات میں اس کی گود میں آیا تھا۔ ماسی جانو ان حالات کو سوچ کر ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ ماسی نے سگی ماں کی طرح اس کو اپنی گود کی گرمی میں نرمی دی تھی۔ آکاش بھی اسے اپنی سگی ماں سمجھتا تھا، لیکن ایک دن ماسی نے خود ہی آکاش کو بتا دیا کہ میں تمہیں یتیم خانے سے لے کر آئی تھی، میں بے اولاد تھی، لیکن میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا پوسا ہے میرا بچہ، تو مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ماسی نے اسے اچھے سے اسکول میں داخل کروایا، پھر کالج بھی گیا۔ کالج میں بھی آکاش اچھے نمبروں سے پاس ہوتا آیا تھا۔ اس نے BCom کیا تھا، بس کالج سے دور سے ہی وہ غلط سوسائٹی میں پڑ گیا تھا۔ چوری، رہزنی اور ڈکیتی کی چھوٹی چھوٹی وارداتیں اس کا معمول تھی، اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ان عادتوں کو معمول بنا لیا۔ اس کا نظریہ تھا کہ کسی سے مت مانگو بلکہ چھین لو، ورنہ دنیا تمہیں اچھی زندگی سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دے گی۔ بس وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے شہر میں اپنے نام کی ڈھاک بٹھا رکھی تھی، بڑے بڑے سرمایہ دار اس کے نام سے خوف کھاتے تھے، بس یہی خوف اسے پسند تھا۔ گنڈا گردی اور بدمعاشی میں اس کا جواب نہ تھا۔ حشمت علی، جو کہ آکاش کا سگا باپ نہ تھا، لیکن اس نے بھی محبت اور لاڑ پیار سے اسے پالا تھا، لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ کینسر کی وجہ سے جلد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ ایک کروڑ پتی آدمی تھا، لاکھوں کی جائیداد تھی، لاکھوں روپے بینکوں میں پڑے ہوئے تھے، کئی مکانیں، زمینیں اور شاپنگ پلازے تھے۔ ماسی جانو سے شادی کرنے کے بعد اس نے تمام جائیداد ماسی جانو کے نام کر دی تھی۔ ان دونوں کا پیار مثالی تھا، وہ لوگ جلا کرتے تھے۔
اور لوگ جلا کرتے تھے۔ ماسی ایک گریسفل شخصیت تھی اور چودھری حشمت علی بھی نوجوانی میں جب بن ٹھن کر گھر سے باہر نکلتے تو کئی لڑکیاں ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں، لیکن ان کی سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ وہ شادی صرف جانو سے ہی کریں گے۔ گھر اور خاندان کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے تمام خاندان سے اپنا ناطا توڑ لیا تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ حشمت کی شادی جانو سے ہو۔ لیکن حشمت علی خود مختار اور دولت مند تھے، کسی کی ایک نہ چلی اور جانو اس گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ ماسی کو فون کی گھنٹی سے محسوس ہوا کہ وہ ایک ہی جگہ کافی دیر سے بیٹھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فون اٹھانے پر دوسری طرف سے مانی کی آواز سنائی دی۔ ماسی، میں ہسپتال سے بول رہا ہوں، کیسی ہے آپ؟ پتر، میری فکر چھوڑ، تو ٹھیک ہے نا پتر؟ پتر، کیا آکاش وغیرہ کا کوئی پتہ چلا؟ ماسی نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ ماسی، آپ ایسا کریں، تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوائے۔ علی شیر آکاش کا دوست ہے، وہ ان کا کوئی نہ کوئی سراغ لگا لے گا۔ آپ مزید پریشان ہونے کی بجائے ابھی جائے۔ خدا حافظ کہہ کر مانی نے فون بند کر دیا تھا۔ ماسی بھی ریسیور رکھ کر خود ہی بڑبڑاتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ یہ تو مجھے خود ہی سوچنا چاہیے تھا، میں بھی سٹیا گئی ہوں۔ وہ آکاش کی گاڑی میں بیٹھ کر تھانہ رضا آباد جا پہنچی۔ وہ پہلی بار تھانہ آئی تھی، کوئی بھی سپاہی یا حوالدار اسے جانتا نہ تھا۔ وہ سیدھی انسپکٹر علی شیر کے کمرے میں جا پہنچی۔ علی شیر نے اس پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور کوئی فائل دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ ماسی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام علی شیر ہے؟ جی ماں جی، فرمائیے کیا کام ہے آپ کو؟ علی شیر نے فائل بند کر دی اور پوری توجہ ماسی کی جانب مبذول کر دی۔ پتر، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، 3 دن سے لاپتہ ہے، لگتا ہے کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ ماسی کے چہرے سے پریشانی آیا تھی۔ آپ رپورٹ لکھوائے، کتنی عمر تھی بچے کی اور نام کیا تھا؟ آکاش۔ ماسی نے نام کیا بتایا۔ علی شیر چونک کر کرسی سے اٹھا۔ کون آکاش؟ اس نے ٹیڑھی آنکھ سے ماسی کی جانب دیکھا۔ وہی آکاش جو تمہارا دوست ہے اور جس کی بدولت تم اس کرسی پر بیٹھے ہو، میں اس کی ماں ہوں۔ ماں؟ آکاش کی ماں؟ لیکن علی شیر کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر زوردار کہا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، ماں جی، آپ آکاش کی ماں ہو اور حیرت ہے کہ پریشان بھی ہو۔ وہ تو ایسا پرندہ ہے جس کے اگر پر بھی کاٹ دیے جائے تو وہ صیاد کے جال کو بغیر پروں کے ہی لے اڑے۔ وہ عقاب ہے، عقاب، ضرور کسی لمبے چکر میں ہوگا، بے فکر ہو جائے۔ ابھی یہ باتیں جاری تھی کہ خلاف توقع ایس پی صاحب علی شیر کے کمرے میں داخل ہوئے۔ علی شیر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ایڑیاں جوڑ کر ایس پی صاحب کو سیلوٹ کیا۔ سر، آپ یہاں؟ میرا مطلب ہے آپ مجھے بلا لیتے۔ علی شیر حیران ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں وہ علی شیر، مجھے اچانک آنا پڑا، تم ان کی بات سن کر میرے کمرے میں آنا، اور ہاں وہ سرخ فائل بھی لیتے آنا۔ وہ باہر جانے لگے تو ان کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چھڑی گر گئی اور گری بھی ماسی جانو کے قدموں کے قریب۔ علی شیر چھڑی پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی ماسی نے وہ چھڑی اٹھا کر ایس پی صاحب کو پکڑا دی۔ ایس پی صاحب نے چھڑی پکڑ کر شکریہ ادا کیا اور ماسی کو غور سے دیکھنے لگا اور کچھ سوچنے لگا اور بولا، آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ لیکن ماسی جانو جلدی سے وہاں سے جانے لگی تو ایس پی صاحب کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور انہوں نے ماسی کا راستہ چھڑی سے روکتے ہوئے کہا، 25 سال بعد آپ کو دیکھ کر لگا کہ طوائف کبھی بوڑھی نہیں ہوتی صنم بائی۔ اب آگے۔ خیر دن گزشتہ کئی دنوں سے کھویا سا لگ رہا تھا، کسی سے کوئی بات نہ کرتا تھا اور رضا کے ساتھ بھی بس کم ہی گفتگو ہوتی تھی۔ وہ جلد سونے کا بہانہ کر کے لیٹ جاتا اور کمبل چہرے پر لے کر ماضی کو سوچتا رہتا۔ حیران ہو رہا تھا کہ تجلی اس شہر میں کیا کر رہی ہے اور یہ راجہ سلیم کون ہے؟ وہ تجلی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ خیر دین کو اپنے بیٹے کی یاد بھی آ گئی جو تجلی کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا اور پھر کراچی میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ تجلی سے مل کر سب کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ شہر میں کیسے آ گئی، راجہ سلیم کون ہے، اس کا بیٹا کہاں ہے، لیکن وہ ایک بار پھر اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی تجلی ہے۔ لیکن اسے کہاں سے ڈھونڈے، اور یہ ڈھونڈنا بھی مشکل نہ تھا۔ راجہ سلیم ایک مشہور سیاستدان تھا، وہ بآسانی اس کے محل تک پہنچ سکتا تھا اور تجلی سے مل سکتا تھا۔ وہ کئی دن اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ کیا وہ رضا کو سب بتا دے کہ اصل میں خیر دین کون ہے اور رضا کون ہے، رضا کی ماں کون ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے، اگر مر گئی ہے تو کہاں دفن ہے، اگر زندہ ہے تو کہاں ہے۔ یہ خیر دین جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ اگر رضا کو سب کچھ بتایا تو تجلی بیگم کا مسئلہ بھی سر اٹھائے گا۔ طرح طرح کے سوالات اور خدشات اس کے دل و دماغ میں جنم لے رہے تھے۔ وہ ہر خیال کو جھٹلا دیتا۔ بالآخر تمام خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے سب سے پہلے راجہ سلیم سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز وہ حسب معمول اسٹیشن پر بھیک مانگ رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی خوبصورت کار سے اترے اور خیر دین کے پاس آ کر رک گیا۔ لڑکا چونک کر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا جیسے وہ خیر دین کو کچھ دینا چاہتا ہو، لیکن اس نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا، چاندنی تم یہی ٹھہرو،
میں اپنا موبائل گاڑی میں بھول آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس گاڑی کی طرف مڑا اور لڑکی وہیں کھڑی رہ گئی۔ خیردین نے آگے بڑھ کر اپنا کشکول لڑکی کے سامنے کر دیا۔ معاف کرنا بابا جی، لڑکی نے یہ فکرہ کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ خیردین کو بجلی کا جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے گھوم کر لڑکی کے سامنے آ کر غور سے اسے دیکھا تو وہ بڑبڑانے لگی، یہ گورنمنٹ بھی پتہ نہیں کیا کرتی پھرتی ہے، ان پیشاور بھکاریوں کو تو گرفتار کرے۔ وہ ہو بہو تجلی کی جوانی تھی اور بات کرنے کا انداز اور آواز بھی تجلی سے ملتی جلتی تھی۔ خیردین نے خود کو کوسا کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، ہر لڑکی تجلی کی جوانی اور ہر عورت تجلی نظر آتی ہے۔ ہو نہ ہو یہ تجلی کی بیٹی ہے یا رشتہ دار ہے۔ اتنی دیر میں لڑکا واپس آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی فقیر کو 5 کا نوٹ پکڑایا اور لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ خیردین بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے پلیٹ فارم پر چلے گئے تو خیردین نے نیچے سے ہی پٹریوں کو کراس کرنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی ہوش نہ تھا کہ دہاڑی ضائع ہو رہی ہے۔ اسے تو بس یہی پتہ کرنا تھا کہ لڑکی تجلی کی ہم شکل ہے یا اس کی بیٹی ہے۔ ہم شکل تو نہ تھی لیکن تجلی سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ ان لوگوں کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا۔ لوگ کراچی سے آنے والی ٹرین کے منتظر تھے جو کہ لاہور سے پشاور جانی تھی۔ کچھ مسافر پشاور کی طرف جانے والے تھے اور کچھ کراچی سے آنے والوں کو ریسیو کرنے آئے تھے۔ چاندنی اور احمد تماز بھی انہی لوگوں میں شامل تھے۔ لڑکا بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ خیردین ان سے اتنی دور تھا کہ وہ اسے دیکھ نہ سکے، لیکن خیردین انہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں ٹرین آ گئی اور لوگوں کی رش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور کئی لوگ اپنا سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ کلیوں کی بھی چاندی ہو رہی تھی۔ الغرض بھاگم بھاگ میں وہ لوگ بھی ایک بوگی کی طرف بڑھے جو کہ ایئر کنڈیشنڈ پارلر کی تھی۔ اس میں سے مسافر اتر رہے تھے۔ تھوڑے سے مسافروں کے بعد ایک نوجوان لڑکی اتری جس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا جس میں ظاہر ہے کپڑے ہوں گے۔ تماز نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو چاندنی نے بھی ہاتھ ہلایا، بلکہ آگے بڑھ کر اس لڑکی کو آپ ہی کہہ کر اس سے لپٹ گئی اور آنے والی لڑکی نے اس کا ماتھا چوما۔ میری جان کیسی ہو تم؟ اور پھر بھائی کا ماتھا چوما۔ کیسے ہو تماز؟ اور ساتھ ہی بیگ تماز کو تھما دیا۔ ٹھیک ہو آپ ہی، آپ سنائیں کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہو، باتیں کرتے جا رہے تھے اور خیردین ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف چل دیے اور خیردین بھاگ کر ایک بار پھر پٹریوں کو پھلانگتا ہوا اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ ان لوگوں کی گاڑی کے پاس کھڑا ہو کر مانگنے لگا اور کنکھیوں سے ادھر بھی دیکھ رہا تھا جس طرف سے انہوں نے آنا تھا۔ مسافر آ جا رہے تھے۔ ٹیکسی اور رکشہ والے مرضی کے کرائے وصول کرنے میں مگن تھے۔ اتنی دیر میں وہ لوگ چلتے ہوئے آئے اور گاڑی میں بیٹھنے لگے تو خیردین نے اپنا سوال دہرایا، اللہ کے نام پر بیٹا، فقیر کی کچھ مدد کر دو۔ آنے والی لڑکی پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہتی تھی کہ پھر باہر آ گئی اور فقیر سے بولی، بابا جی آپ صدقے کے پیسے لے لیتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ خیردین کچھ بولتا چاندنی بول پڑی، کاجل آپی، ابھی تو تماز بھائی نے اسے 5 روپے دیے تھے، ان لوگوں کو اتنا سر پر مت چڑھائے۔ لڑکی جس کا نام کاجل لیا گیا تھا بولی، دراصل مجھے تمہارے بارے میں کئی دنوں سے غلط خواب آ رہے تھے۔ میں تم دونوں کا صدقہ اتارنا چاہتی ہوں، کسی اور کو بھی تو دینا ہے، کیوں نہ اس فقیر کو ہی دے دے؟ بابا جی آپ نے جواب نہیں دیا۔ بیٹی ہم فقیر لوگ آپ جیسے امیر لوگوں کا صدقہ ہی کھاتے ہیں، آپ کے ہاتھ سے ملی ہوئی خیرات ہمارے لیے تمہارا صدقہ ہی ہوتی ہے۔ یہ لو بابا جی۔ اس نے 100 روپے کا نیا نوٹ نکال کر اپنے بھائی اور بہن کے سر سے وار کر خیردین کے کشکول میں ڈال دیا اور بولی، آپ بھکاری نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور خیردین سوچ میں ڈوبا رہا۔ یہ تجلی کے بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، کاجل، چاندنی، احمد تماز، یہ یقیناً تجلی کے بچے ہیں۔ اس کا بیٹا کہاں ہے جو تجلی کے پاس تھا؟ کیا تماز ہی اس کا بیٹا ہے؟ یہ 2 بیٹیاں احمد سلیم کی ہوں گی۔ وہ خود ہی بڑبڑا رہا تھا اور ایک بار احمد سلیم سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی طرح گھوموں میں 2 دن گزر گئے، کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ وہ اسی طرح اپنی دھن میں بھیک مانگ رہا تھا کہ اس کا ساتھی فقیر اس کے پاس آیا اور اخبار میں لپٹے ہوئے چاول اس کے آگے کر دیے، لے خیردین کھا لے۔ وہ خود بھی کھا رہا تھا۔ اوئے گدھے، یہ اخبار تو نیا لگتا ہے، اس پر کوئی چیز نہ کھایا کر کیونکہ تو کھا کر پھینک دے گا، اس پر اللہ میاں کا نام لکھا ہوتا ہے۔ خیردین نے اس کے ہاتھ سے چاول لے کر کھانے شروع کر دیے۔ اوئے خیردین، یہ تو پڑھے لکھو جیسی باتیں کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے میں نے BA کیا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ خیردین نے اس کے کان میں کہا، میں نے 2 BA کیے ہیں، تو بھی کسی کو بتانا نہیں۔ دوسرے فقیر نے بھی خیردین کی طرح رازدارانہ لہجے میں کہا تو دونوں ہنس پڑے۔
ہنستے ہنستے خیردین کی نگاہ اخبار پر پڑ گئی جس میں خبر تھی راجہ سلیم MNA اپنی کوٹھی میں کھلی کچہری لگائیں گے اور غریب عوام کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کریں گے۔ خیردین کی ہنسی بند ہو گئی تھی۔ دوسرا فقیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا خیردین؟ چاول اور لا دوں تجھے؟ یار تو پریشان ہو گیا ہے، لپے بھر بھر کے تو کھا رہا تھا، ختم ہی ہونے تھے، اب پریشان ہو گیا ہے۔ وہ ایک طرف صدا لگاتا ہوا چل پڑا۔ خیردین نے باقی تفصیل پڑھی تو پتہ چلا کہ کل کی تاریخ ہے کھلی کچہری کے لیے۔ وہ بھی جائے گا، ضرور جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن اس حلیے میں اسے محل میں کون داخل ہونے دے گا؟ وہ اس حلیے میں نہیں جائے گا، وہ نئے کپڑے پہن کر جائے گا، ہاں نئے کپڑے پہن کر جائے گا۔ وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن صبح کے ناشتے پر وہ چاہتا تھا کہ رضا کالج چلا جائے، پھر وہ راجہ سلیم کے محل جائے گا۔ اگر وہ حلیہ بدل کر گیا تو رضا خواہ ہی تفصیل پوچھے گا، اور وہ ابھی رضا کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ رضا چلا گیا تو خیردین نے کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ اس نے گھر کو تالا لگایا اور بس اسٹاپ کی طرف چل دیا۔ کپڑے استری کیے ہوئے تھے اور سلیقے سے بالوں کو کنگھی کی ہوئی تھی۔ وہ بس میں سوار ہو کر ایک اسٹاپ پر اترا اور دوسری بس میں بیٹھ گیا جو راجہ صاحب کے محل کی طرف جاتی تھی۔ محل کے قریب بس نے اسے اتارا تو وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا محل کی طرف چل پڑا۔ گیٹ پر 2 محافظ مستعد کھڑے تھے۔ انہوں نے خیردین کی جامع تلاشی لی اور اندر بھیج دیا۔ اندر کافی رش تھا۔ خیردین نے ایک نظر محل کی جانب دیکھا تو واقعی اسے احساس ہوا کہ وہ کسی راجہ کے محل میں آ گیا ہے۔ اس راجہ کے محل میں جو کتابوں میں ہوتے ہیں، لوگ قطار بنا کر لان میں بیٹھے ہوئے تھے، پولیس والے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، راجہ صاحب بھی اندر سے نہ آئے تھے، لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تجلی بیگم بہت اونچا ہاتھ مارا ہے تم نے، اس نے من ہی من میں سوچا تھا۔ خیردین بھی ایک قطار میں کھڑا ہو گیا جس میں دوسری قطار کی نسبت قدرے کم لوگ تھے۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر محل کا جائزہ لے رہا تھا۔ تقریباً 10 کنال پر تو بنا ہوگا یہ محل۔ لان کتنا خوبصورت تھا۔ محل کی عمارت، کھڑکیاں، دروازے، غرض کی ہر چیز خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تجلی سے تھا۔ اتنی دیر میں سپاہی نے آ کر قطاریں سیدھی کرنے کو کہا کیونکہ راجہ صاحب آ رہے تھے۔ خیردین کو اپنے کسی مسئلے کے لیے راجہ صاحب سے نہ ملنا تھا، بلکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ راجہ کون ہے جس نے تجلی سے شادی کی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تجلی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی بے چین تھا۔ لیکن تجلی اتنے مردوں کے بیچ کہاں آئے گی؟ یہ کچہری تو راجہ صاحب نے لگائی ہے، تجلی کا کیا کام؟ وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ بے شک یہ کچہری راجہ صاحب نے سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے لگائی ہے، لیکن تجلی بیگم ایسی عورت ہے جو مردوں سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ راجہ صاحب تشریف لائے تو نعروں سے محل کا لان گونج اٹھا۔ خیردین نے ان کی جھلک دیکھنا چاہی مگر رش بہت زیادہ تھا۔ لوگ ایک دم محل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پولیس والے انہیں قطاروں میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، بلکہ پکڑ پکڑ کر قطاروں میں بٹھا رہے تھے۔ اسی کشمکش میں خیردین نے بالکل آگے جگہ بنا لی تھی۔ لوگوں کا رش کم ہوا تو قطاریں دوبارہ بننا شروع ہو گئی، اور جب راجہ صاحب لوگوں کے جھرمٹ سے نکلے تو خیردین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ راجہ سلیم کو غور سے دیکھ رہا تھا اور راجہ سلیم لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہے تھے۔ خیردین کے لیے آج کے دن کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ راجہ سلیم، تجلی جس کی بیوی تھی، کاجل، چاندنی اور تماس جس کی اولاد تھے، وہی راجہ سلیم جو حکومتی MNA تھا، جس کا بہت نام تھا، وہ راجہ سلیم نہیں تھا بلکہ راجہ سلیم بن گیا تھا۔ کیسے بن گیا تھا یہ اس سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ تو خیردین کا بھائی تھا، سگا چھوٹا بھائی ملک شیر علی، اور خیردین حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اسے تمام کھلی کچہریاں بھول گئی تھی۔ میرا بھائی ملک شیر علی، وہ بڑبڑایا۔ دوسری طرف آکاش اور ساتھیوں کے ہاتھ سے کب چھوٹتے چھوٹتے بچے تھے۔ ان کے سامنے فوج کا جنرل بیٹھا ہوا تھا، اور تو اور آکاش نے اس کی ناک توڑ دی تھی، لیکن یہ بے خبری میں ہوا تھا۔ حیرت تو ہوئی ہوگی تمہیں، انہوں نے آکاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گیا ہوں سر، میں ان گتھیوں کو نہیں سلجھا سکا جو سکندر ہوٹل سے یہاں تک میرے ساتھ بیت رہی ہے۔ آپ ایک جنرل ہیں اور ظاہری بات ہے حاضر سروس ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ آپ کو سیلوٹ کر رہے ہیں۔ آپ ایک جنرل ہو کر میرے ساتھ سکندر ہوٹل کے تہہ خانے میں کیا کر رہے تھے، جبکہ میری حالت ایک قیدی کی تھی اور آپ ان غیر ملکی لوگوں کے سربراہ تھے؟ وہ زیر لب مسکرائے اور بولے، میں جانتا تھا کہ تم یہ سوال پوچھو گے، تم سچے ہو اور جھوٹا میں بھی نہیں ہوں۔ میں تمہیں تمام بات بتاتا ہوں کہ تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے، ایک جنرل کو ایک سڑک چھاپ کی ضرورت کیوں پڑ گئی۔ معاف کرنا، بات ہی ایسی ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم نے بہت سے غلط کام کیے ہیں، اس شہر کی پولیس بھی تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے، تم بدمعاشی کرتے ہو، غنڈہ گردی، آوارہ گردی، جگہ
جگہ ٹیکس اور کئی ایسی ہی وارداتوں میں ملوث ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے تمہیں کتنا ملتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50-60 ہزار ماہانہ، جبکہ میرا کام کرو گے تو میں تمہیں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تول دوں گا۔ یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے، اس ملک کی بقا اور سالمیت کو درپیش خطرے کو دور کرنے کا کام ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو یہ کام کر سکے۔ اتفاق سے غیر ملکی لوگوں نے تمہاری نشاندہی کر دی اور میری نگاہ تم پر ٹک گئی۔ باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ کھانا کھائے، اور ہاں آکاش، تم اپنے گھر فون کر کے کہہ دو کہ تم خیریت سے ہو اور 2-1 روز میں آؤ گے پلیز۔ یہ میرا حکم نہیں ہے بلکہ درخواست ہے۔ یہ کہہ کر جنرل صاحب باہر نکل گئے۔ شمع اٹھ کر آکاش کے پاس آئی اور بولی، ماسی تمہارے لیے پریشان ہوگی، انہیں فون کر دو۔ ڈیڈی نے پہلی بار کسی سے درخواست کی ہے۔ آکاش نے چونک کر شمع کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی؟ جنرل صاحب تمہارے ڈیڈی ہیں؟ جی جناب۔ اس نے خاص دلربائی والا انداز اپنایا اور جونیئر سے بولی، جونیئر تم ان لوگوں کو نیچے لے جاؤ، کھانے کا بندوبست کرو، میں اور آکاش آتے ہیں۔ وہ لوگ بھی حیران تھے لیکن جنرل صاحب کی دہشت سے خاموش تھے۔ وہ شمع اور آکاش کے تعلق کو جانتے تھے لیکن اب شمع سے اور بھی مرعوب ہو گئے تھے۔ وہ جونیئر کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے اتر گئے۔ آکاش نے فون کرنے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ شمع نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے اپنا موبائل دے دیا۔ اس نے گھر کا نمبر ڈائل کیا تو ماسی کی آواز سنائی دی، ہیلو کون ہے؟ آکاش پتر تو ہے؟ وہ کتنی بے چین تھی۔ آکاش کو بہت احساس ہوا کہ میری وجہ سے ماسی کتنی پریشان ہے۔ ہاں ماسی، میں ہوں آکاش، تیرا بیٹا۔ آکاش بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ میں بہت پریشان ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں ماسی، آپ بے فکر رہیں، میں 2 دن تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ اور ہاں، باقی تمام لڑکے بھی میرے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ ہسپتال جا کر مانی کی دیکھ بھال کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، گھر واپس آ، میں تجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا ماسی، میں پرسوں آؤں گا، خدا حافظ۔ ادھر سے فون بند کر کے آکاش نے موبائل شمع کو دینا چاہا تو وہ کمرے میں نہ تھی بلکہ آکاش اکیلا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ جنرل اس سے کون سا کام لینا چاہتا ہے، اور یہ شمع جنرل کی بیٹی ہے۔ ماسی کون سی ضروری بات کرنا چاہتی ہے؟ کتنی الجھنیں تھیں جنہوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ شمع نے کبھی ذکر نہ کیا تھا کہ وہ جنرل کی بیٹی ہے، بلکہ وہ تو بتاتی تھی کہ اس کے والد شہر کے بڑے بزنس مین ہیں، کروڑوں کا کاروبار ہے۔ یہاں تو کہانی ہی الگ تھی۔ آئیے آکاش صاحب، کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیجیے، جونیئر نے اوپر آ کر اسے پکارا۔ وہ چلتا ہوا نیچے اتر گیا۔ نیچے تو علیحدہ ہی ماحول تھا، کارپیٹ بچھے ہوئے فرش تھے، بہت بڑا سا ہال تھا، جگہ جگہ خوبصورت صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف ڈائننگ ہال تھا، ٹیبل پر طرح طرح کے پکوان چنے ہوئے تھے۔ تمام لوگ بیٹھ چکے تھے، صرف آکاش کا انتظار تھا۔ آکاش کے آتے ہی کھانا شروع کر دیا گیا تھا۔ جنرل صاحب وہاں موجود نہ تھے، جبکہ شمع نے بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ بعد میں چائے کا دور چلا اور پھر جنرل صاحب نے انہیں بلاؤ بھیجا کہ وہ اوپر آ جائے۔ جونیئر کی سربراہی میں چلتے ہوئے یہ لوگ اوپر اسی ہال میں آ گئے۔ جنرل صاحب کے سر پر سفید ٹوپی تھی، شاید اس عرصے میں وہ نماز پڑھنے گئے تھے۔ تمام لوگ بیٹھ گئے تو جنرل صاحب گویا ہوئے، آکاش میں تمہاری تمام الجھنیں دور کرنے لگا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو تمہارے ساتھی بیٹھے ہیں، کیا یہ تمام لوگ تمہارے بھروسے کے ہیں؟ آکاش نے پہلے جنرل کی طرف اور پھر باری باری راجو، لالا، رانا اور خانو کی طرف دیکھا، جبکہ مانی ہسپتال میں تھا اور شیرو اس کی دیکھ بھال کے لیے مقرر تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا دیا تو جنرل صاحب نے گٹ کہہ کر بات شروع کی، مسٹر آکاش، میں نے آپ سے کہا کہ میرا نام جنرل شفیع خان ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ میرا نام جنرل شفیع خان ہے، لیکن یہ جنرل کا لفظ آرمی کا نہیں ہے بلکہ کاروباری لوگوں نے یہ نام دیا مجھے۔ کاروباری حلقے میں تمام لوگ مجھے جنرل کہتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت سے میرا کاروبار بہت وسیع ہے اور ایک اچھا نام ہے میرا۔ یہ لوگ جو مجھے سیلوٹ کرتے ہیں ان کی محبت ہے۔ یہ تمام میرے ملازم ہیں، لیکن میں نے انہیں بھائیوں کی طرح رکھا ہے۔ یہ بھی مجھے بڑا بھائی سمجھتے ہیں، لہٰذا اپنے دل و دماغ سے فوجی جنرل کا پریشر اتار دو۔ جنرل صاحب مسکرا کر بتا رہے تھے اور آکاش کو غصہ آ رہا تھا، آکاش، خداوند کریم نے جب مجھے دوسری بیٹی عطا کی تو میری بیوی یعنی کہ شمع کی والدہ وفات پا گئی۔ بڑی بیٹی 3 سال کی جبکہ چھوٹی بیٹی صرف 1 سال کی تھی۔ خدا کی یہی مرضی تھی۔ میں رضا الہی پر تکیہ کیے ہوئے ان بچیوں کی پرورش میں لگ گیا۔ کاروبار بہت زیادہ تھا، کئی لڑکیاں مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ شادی مجھ سے یا میری بیٹیوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں بلکہ میری جائیداد اور دولت کے لالچ میں کی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں نے ان بچیوں کی پرورش اور اچھی دیکھ بھال کے لیے کسی سے شادی نہ کی۔ میں اپنی بچیوں پر سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتا تھا، ان کی ماں اور باپ میں ہی تھا۔
باپ میں ہی تھا۔ میں اپنی دنیا میں مگن ان بچوں کی پرورش میں مشغول تھا۔ کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے مجھے ایک بیٹے کی ضرورت تھی، بلکہ شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ اللہ سے دعائیں مانگتا رہا کہ میری ان بچیوں کے نصیب اچھے کرنا۔ دونوں میں تعلیم کی لگن دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی اپنی کلاس میں نمبرز لیتی تھیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میری بڑی بیٹی سحرش نے ایم اے انگلش کیا اور اچھے نمبروں سے اچھی پوزیشن لی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ آج ان کی ماں زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ سحرش اور شمع نے مجھ سے اپنے دل کی ہر بات کہی تھی اور مجھے اپنے دوستوں کی طرح سمجھتی تھی۔ کبھی انہوں نے کوئی حد سے بڑھ کر فرمائش نہ کی تھی، لیکن کوئی بھی چیز ان کی زبان سے بعد میں نکلتی تھی اور میں کوشش کرتا تھا کہ اسے پورا کروں۔ سحرش اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی اور مجھے فکر لاحق ہوئی کہ اس کی شادی کر دوں، لیکن یہ کام بہت کٹھن تھا۔ ان کی ماں زندہ ہوتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن سحرش کے لیے لڑکا ڈھونڈنا میرے لیے یقیناً مسئلہ تھا۔ اچھے رشتے ڈھونڈنے کے لیے مجھے پریشانی تھی، اور پھر ایک دن میری فلور میلز کے مزدوروں کا لیڈر میرے پاس آیا۔ یہ کہہ کر شفیق خان ماضی میں کھو گیا اور وہ سب بت بنے کہانی سنتے رہے۔ سر، ایس پی صاحب آئے ہیں اور ساتھ پولیس فورس بھی ہے، لیڈر نے بتایا، جس کا نام قاسم تھا۔ میں نے کہا، بلاؤ ایس پی صاحب کو۔ انہیں کیا ضرورت پڑ گئی میری اور پھر میری میلز میں پوری فورس کے ساتھ؟ میں حیران تھا۔ ایس پی صاحب اندر داخل ہوئے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہیں خان صاحب، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کے آفس کی تلاشی لینے آیا ہوں۔ لیکن کیوں اور کس سلسلے میں اور کس قانون کے تحت؟ میں ایک دم چلا اٹھا۔ ریلیکس رہیے مسٹر خان، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ایماندار پولیس آفیسر ہوں، اور میں کبھی بھی بغیر ثبوت، بغیر قانونی کارروائی اور بغیر کسی سلسلے کے ایک اچھے اور بڑے کاروباری آدمی کو تنگ نہیں کرتا، کیونکہ آپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور میں ایک اچھی پوسٹ پر ہوں، اور اس سے پہلے ہم کلاس فیلو بھی رہے ہیں اور اچھے دوست بھی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا تو مجھے شک پڑا کہ گیلانی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ گیلانی ایک سلجھا ہوا اور سیریس طبیعت کا آدمی ہے اور اتنا گھناؤنا مذاق نہیں کر سکتا۔ گیلانی، میں جانتا ہوں کہ تم مذاق نہیں کرتے اور بغیر کسی مقصد کے کہیں ریڈ نہیں کرتے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف النفس انسان ہوں اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس سلسلے میں تلاشی لینے آئے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ یہ پوچھنے کا اختیار آپ کو ہے۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ آٹے کی آڑ میں ہیروئن اسمگل کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے پسینے آنے لگے، کیونکہ گیلانی کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اسی سلسلے میں تلاشی لینے آیا ہوں، اور یہ رہا سرچ وارنٹ۔ حالانکہ مجھے وارنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تمہیں بھی تو مطمئن کرنا تھا۔ اس نے جیب سے سرچ وارنٹ نکال کر میز پر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں اور اسے بے دلی سے کہا کہ وہ اپنا کام کر سکتا ہے۔ حالانکہ مجھے کوئی ڈر نہ تھا، لیکن عزت و وقار اور مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کاروباری حلقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی اور جنرل کی میلز پر پولیس ریڈ ہوا ہے۔ اس نے 2 سپاہیوں کو اندر بلایا اور کہا کہ آفس کی تلاشی لو۔ دونوں سپاہی آفس کی ایک ایک چیز ادھر ادھر کر کے دیکھتے رہے اور میرے ماتھے پر ندامت کے پسینے پھوٹتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے آفیسر کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دی اور گیلانی نے انہیں جانے کا کہا۔ تم لوگ باہر جا کر جیپ میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ یار خان، میں کبھی ناکام نہیں ہوا اور اس بار تو لگتا ہے کہ ناکامی میرا مقدر ہے۔ خیر، تم اس سلسلے میں بے قصور ہو۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا، ذہنی کوفت ہوئی تمہیں اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہوا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ Am I really very sorry for about your disturbance and waste your time. میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا اور دروازے میں کھڑا ہو کر بولا، چائے اور بسکٹ ادھار رہے، پھر عنقریب ملیں گے۔ دروازہ کھلا چھوڑ کر وہ چلا گیا اور میں پریشان تھا کہ میری میلز میں ہیروئن کی تلاشی کے لیے پولیس آ گئی۔ میں انہی سوچوں میں غلطا تھا کہ انٹرکام کی بیل بجی۔ دوسری جانب یقیناً مینیجر ہوگا، لیکن یہ کیا؟ دوسری طرف سے گیلانی کی آواز تھی، جو یقیناً میرے مینیجر کے آفس سے بول رہا تھا۔ یار خان، جب تمہارے ماتھے پر پسینہ چمکتا ہے تو تم بڑے اچھے لگتے ہو۔ ابے الو، میں نے تمہیں جو سرچ وارنٹ دکھایا تھا اسے تو کھول کر دیکھو۔ میں نیچے جیپ میں بیٹھا ہوں، رابطہ ختم ہو گیا۔ گیلانی کی چہکتی ہوئی آواز نے مجھے وہ کاغذ فوراً کھولنے پر مجبور کر دیا۔ میں اپنی ٹینشن میں اس کاغذ کو بھول گیا تھا جو گیلانی نے مجھے وارنٹ کے طور پر دیا تھا۔ یقیناً مجھے وہ کاغذ کھول کر دیکھنا چاہیے تھا۔ ڈیئر شفیق خان، پرسوں بروز اتوار بمطابق 29 جنوری میری بیٹی کی منگنی ہے۔ تم اپنی بچیوں سمیت مجھے مطلوب ہو۔ شام 8 بجے میرے گھر پر تقریب ہوگی۔ اس سنگین مذاق کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے وہ کاغذ پڑھ کر فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا تو گیلانی ٹوپی اتار کر مجھے سلام کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے اسے مکہ لہرا کر دکھایا اور وہ چلا گیا۔
میں اور گیلانی کلاس فیلو تھے اور اچھے دوست بھی، دونوں ساتھ ساتھ پڑھے، جوان ہوئے، پھر وہ پولیس فورس کی طرف چلا گیا اور میں بزنس میں آ گیا۔ شادیوں کے بعد بچے ہوئے، بچے جوان ہو گئے اور آج میں سحرش کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا اور اس کی بیٹی کی منگنی تھی۔ وقت کتنی تیزی سے اڑ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ سحرش اور شمع کے ساتھ میں گیلانی کی کوٹھی گیا تھا، وہاں سما ہی اور تھا۔ تمام کوٹھی کو رنگین کمکموں سے سجایا گیا تھا، بیرونی دیوار پر ایسی لائٹنگ کی گئی تھی کہ گمان ہوتا تھا دیوار چل رہی ہے۔ کوٹھی کا لان بہت وسیع تھا جو کرسیوں اور ٹیبلوں سے بھرا پڑا تھا۔ کافی مہمان آ چکے تھے۔ گیلانی نے ہمیں گیٹ پر ویلکم کیا اور دونوں بچیوں کو سر پر پیار دیا اور بولا، سحرش بیٹا، آپ تو کافی بڑی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نازی کی ہم عمر ہے۔ نازی گیلانی کی بیٹی کا نام تھا۔ سحرش فقط مسکرا کر رہ گئی۔ ہم لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور بھی کئی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں مسز گیلانی ہمارے پاس آئی۔ ان سے کافی فرینکنس تھی، لہٰذا آتے ہی برس پڑی، کیا آپ بھی خان بھائی مہمانوں کی طرح آئے ہیں؟ دونوں بیٹیوں نے اٹھ کر سلام کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سحرش اور شمع کو نازی کے پاس بھیج دیا اور خود میرے پاس کھڑی ہو گئی۔ بھابھی، میں نے آپ سے ایک کام کہا تھا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا۔ خان بھائی، وہ آپ کا کام نہیں بلکہ میری بیٹی کا کام ہے۔ اس سلسلے میں گیلانی نے مجھ سے بات کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، دو ایک جگہ پر بات کی ہے، بلکہ آج تو ایک فیملی کو سحرش کی جھلک بھی دکھا دیں گے۔ گیلانی کے دوست ہے، وہ پوری فیملی انوائٹڈ ہے۔ آپ بھی لڑکا دیکھ لیجئے اور ان سے مل لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سحرش کے لیے کچھ کام بنتا نظر آنے لگا ہے۔ لان مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ بہت سے سیاسی لوگ اور سرکاری دفاتر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ دلہن کو تیار کر کے لایا گیا تھا۔ نازی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پیازی رنگ کے لہنگا سوٹ میں اس کا حسن اور بھی نکھر گیا تھا۔ اسے صوفے پر بٹھایا گیا اور سحرش اور شمع بھی ساتھ تھی۔ اتنی دیر میں گیلانی میرے پاس آیا اور بولا، آؤ خان، تمہیں ایک دوست اور اس کی فیملی سے ملاتا ہوں۔ میں گیلانی کے ہمراہ چل پڑا۔ 3-4 ٹیبل چھوڑ کر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، جس میں ایک مرد، ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی شامل تھی۔ وہ لوگ بھی گیلانی اور مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں تو خان بھائی، ان سے ملیے، یہ میرے خاص دوست ہیں، مسٹر طاہر۔ اس نے مرد کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بھی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہے ان کی مسز بھابھی مائرہ۔ عورت نے بھی سر جھکا کر میرے سلام کا جواب دیا اور پھر باری آئی لڑکے کی۔ یہ ان کا بیٹا فیصل اور ان کی بیٹی سونیا ہے۔ فیصل نے بھی سلام کیا اور سونیا نے بھی۔ لڑکا خوبصورت، ہینڈسم اور اسمارٹ تھا۔ اور محترم طاہر صاحب یہ میرے دوست کلاس فیلو اور خاص الخاص کاروباری شخصیت ہے۔ ان کا نام شفیع خان ہے۔ کاروبار کافی وسیع ہے۔ کاروباری دنیا میں ان کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، لہٰذا لوگ انہیں جنرل شفیع خان کہتے ہیں۔ گیلانی تعارف کروانے کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں دوسرے مہمانوں کو دیکھتا ہوں۔ گیلانی وہاں سے چلا گیا تو طاہر نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کاروبار کے سلسلے میں فوراً تو جاتے ہی رہتے ہوں گے؟ جی ہاں، کئی مرتبہ بینکاک، تھائی لینڈ، UK اور ناروے جا چکا ہوں۔ کیا کبھی انڈیا گئے ہیں؟ طاہر نے پوچھا تو میں چونک گیا۔ جی، کئی بار گیا ہوں۔ وہاں پر کاروباری نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے دربار کی زیارت کے لیے گیا ہوں۔ اب کبھی آئے، میرا مطلب ہے کبھی انڈیا جائے تو ہمارے یہاں تو ضرور تشریف لائیے گا۔ طاہر نے کہا تو میں پھر چونک گیا، کیونکہ ان کا تعارف تو کروایا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے۔ کیا میں سحرش کی شادی انڈیا میں کر دوں؟ اتنی دور؟ وہ مجھ سے دور رہ سکے گی؟ کیسے کوئی خیر خبر آیا کرے گی؟ میں سوچوں میں بہت دور نکل گیا تھا۔ میرے موبائل کی بیل نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا تو شمع کا نمبر تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ میرے پاس چلی آئی۔ انہوں نے آتے ہی طاہر اینڈ فیملی کو سلام کیا اور خالی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ یہ میری بڑی بیٹی سحرش اور چھوٹی بیٹی شمع ہے۔ شمع بیٹی، یہ گیلانی انکل کے دوست ہے، مسٹر طاہر، اور یہ ان کی فیملی ہے۔ میں نے بھی وہی تعارف کروایا جو گیلانی نے کروایا تھا۔ شمع، سحرش اور سونیا باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ فیصل اور مسٹر طاہر کی نظریں بچیوں کا طواف کرنے لگیں۔ میں بھی کن اکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹی کی زندگی کا سوال تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ سحرش اور فیصل ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور کوئی بھی فیصلہ غلط نہ ہو، کیونکہ زندگی ان بچوں نے گزارنی ہوتی ہے۔ ہم بڑے اپنی جھوٹی انا اور ناک کی خاطر اپنی مرضی بچوں پر مسلط کر دیتے ہیں، جو شادی کی ناکامی کا سبب بنتی ہے اور تمام عمر خاک ہو جاتی ہے، اور اس طرح آنے والی نسلیں وہ سب کچھ نہیں کر پاتی جس کی ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ خیر، ایک اچھا فنکشن تھا۔ گیلانی نے جو داماد پسند کیا تھا وہ لڑکا بھی خوبصورت تھا اور نازی کے ساتھ کافی جچ رہا تھا۔
گیلانی کا سمدھی خود بھی جوان تھا اور سمدھن بھی۔ گل MBA تھا جو ایک کامیاب بزنس مین تھا اور گیلانی کا عزیز بھی۔ ہم وہاں سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد سہرش کی شادی ہو جائے تاکہ میں اپنے سفر سے سبکدوش ہو سکوں۔ اگلے دن میں نے سہرش اور شمع سے ناشتے کی میز پر پوچھا، بیٹا اب تمہاری ماں اور باپ میں ہی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے بات کی جاتی ہے۔ مجھے اس لمحہ تمہاری ماں کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں، لیکن کافی دنوں سے اچھے رشتے کی تلاش میں تھا۔ تمہارے گیلانی انکل نے کل جو فیملی ملوائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں، لیکن میں ایک ظالم اور تنگ ذہن باپ نہیں ہوں۔ تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کروں گا۔ تم دونوں بہنیں بھی ہو اور اچھی دوست بھی، لہٰذا سہرش بیٹا، اگر تم نے کوئی لڑکا، میرا مطلب ہے بیٹی، اگر تم کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہو تو اپنی اس دوست شمع کو بتا دینا اور بعد میں اپنے اس دوست کو بھی۔ یہ کہہ کر میں ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ دونوں چھری کانٹوں سے کھیل رہی تھی اور کان میری باتوں پر تھے۔ یہ بیٹی بھی قدرت نے کیا چیز بنائی ہے۔ باہوں کے جھولے جھلا کر لاڑ پیار اور محبت سے والدین پالتے ہیں، اور جب بڑی ہو جاتی ہے تو باپ کو فکر میں ڈالتی رہتی ہے۔ جس طرح صحن میں لگی بیری کی بیر پک جائے تو آس پاس کے لوگ وہاں آتے ہیں، بیر توڑنے کے لیے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح بیٹی بھی جب جوان ہو جاتی ہے تو گھر میں لڑکوں کے رشتوں کی صورت میں پتھر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور غریب گھروں میں تو لڑکیاں سج سنور کر جب رشتہ دیکھنے والوں کے سامنے آتی ہے تو لڑکے کی ماں، بہنیں، بھابھی یا دوسری عورتیں اس بچی سے طرح طرح کے سوالات کر کے زج کرتی ہے، یہاں تک کہ بچی سے اٹھ کر چلنے کی فرمائش کی جاتی ہے، جیسے کوئی قصاب بھیڑ بکری خریدنے سے پہلے اس کا اچھی طرح معائنہ کرتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بھی یہ دو بیریاں جوان کھڑی تھیں۔ ان کی ماں کے بغیر ان کی شادیاں میرے لیے کٹھن ترین مرحلہ تھی، لیکن اب جانے والی کو کون واپس لا سکتا تھا؟ میں انہی سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر آفس چلا گیا تھا۔ گیلانی کا فون تھا اور وہ طاہر اینڈ فیملی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کہو بھائی خان، تمہیں لڑکا کیسا لگا اور لوگ کیسے لگے؟ لوگ تو اچھے ہیں اور لڑکا بھی اچھا ہے۔ دراصل تم جانتے ہو کہ میں اپنی بچیوں کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی اور دوست بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ٹائم دو، میں سوچ لوں، اور جس نے تمام زندگی گزارنی ہے اس سے بھی پوچھ لوں۔ ارے یار خان، میں ان لوگوں کی پوری ضمانت دیتا ہوں، تمہاری بیٹی کو پھول کی طرح رکھیں گے۔ بھلا بچوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فیصلہ تو ہم بڑوں نے کرنا ہے۔ دیکھو گیلانی، ہمارے پیارے آقا کا ارشاد مبارک ہے کہ شادی کرنے سے پہلے بچوں سے پوچھ لو، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو سر آنکھوں پر اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ ایک ہفتہ بعد مجھے بتا دیں، میں ان لوگوں کو مزید ایک ہفتہ تک روک لیتا ہوں۔ اور ہاں یار، اس دن میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ یہاں اپنے رشتہ داروں کے یہاں آئے ہوئے ہیں اور وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اوکے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تھا اور میں سوچ میں ڈوب گیا کہ نہ جانے سہرش کیا جواب دیتی ہے۔ انہی سوچوں میں دن گزر گیا۔ شام کو گھر جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ بیٹیوں سے کیسے بات کروں، کیا پوچھوں، کیا کہوں، کیا سنوں؟ وہ مجھ سے کیسے کہیں گی؟ لیکن نہیں، مجھے اپنی اولاد اور تربیت پر فخر تھا۔ میں گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر کھانا کھانے کے لیے ہم 3 فیملی ممبرز ٹیبل پر اکٹھے ہوئے۔ میں سکون سے کھانا کھایا۔ میں ان کے چہرے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں چہرہ شناس نہ تھا، کچھ بھی اندازہ نہ کر پایا۔ شمع نے بات شروع کی اور پراعتماد لہجے میں بولی، ڈیڈی، امی کی ڈیتھ کے بعد آپ نے بہت محبت اور شفقت سے ہمیں پالا ہے۔ ہم نے تو ماں کی صورت بھی اچھی طرح نہ دیکھی تھی، بس آپ کو ہی دیکھا ہے۔ آپ نے ہی ہمیں محبت، خلوص اور اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ دوستوں جیسا پیار اور اچھا ماحول بھی دیا ہے۔ ہم کوئی بھی بات اعتماد اور فخر سے کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارا غرور ہے ڈیڈی۔ میں تمہارا ممنون ہوں بیٹا کہ تم دونوں نے میری عزت اور میرے نام کو اپنی ذات کا غرور بنایا، لیکن آج مجھ پر بہت مشکل وقت آیا ہے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ تم سے کیسے پوچھوں کہ سہرش کو طاہر فیملی پسند ہے، کیا فیصل اسے پسند ہے؟ میں نے شمع سے بات کی، لیکن میں نے کنکھیوں سے سہرش کی طرف دیکھا۔ وہ جذبات سے بالکل عاری چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ ڈیڈی، ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے پابند ہیں، لیکن ایک دوست کی حیثیت سے آپ ہی نے مجھ سے بات کی ہے۔ وہ فیصل سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ… میں نے شمع کی بات کاٹ دی اور اٹھ کر سہرش کی طرف بڑھا۔ وہ بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ شمع میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر بولنا رک گئی تھی۔ سہرش بیٹا، تم میری عزت اور مان ہو، اور میں یہ چاہوں گا کہ تم نے جو بھی لڑکا پسند کیا ہے وہ امیر ہو یا غریب، لیکن اچھے خاندان سے ہو، وہ لوگ شریف ہو، عزت کرنا اور کروانا جانتے ہو۔
میں فلمی باپ کی طرح لالچی نہیں ہوں، وہ جو بھی ہے اسے کل شام 5 بجے گھر پر بلاؤ، ہم شام کی چائے اکٹھے پئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا تو شمع کی آواز آئی، تھینک یو ڈیڈی۔ میں نے مڑ کر شمع کے سر پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلا کر بولا، ڈیڈی نہیں دوست۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ فراز سہرش کا کلاس فیلو تھا، ایک اچھا لڑکا تھا، قبول صورت اور ہینڈسم، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فراز کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، بس ایک منہ بولا چچا تھا۔ فراز کسی آفس میں ملازمت کرتا تھا، یہ کوئی مسئلہ نہ تھا کیونکہ میں اسے کسی بھی جگہ ایڈجسٹ کروا سکتا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد میں نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ گیلانی کو میں نے جواب دے دیا تھا کہ بھئی سہرش نہیں مانتی، اس نے برا منایا لیکن بچی کی خوشی پر خوش ہو گیا تھا۔ سہرش کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور بہت سے کام کرنا باقی تھے، بہت سی ذمہ داریاں تھیں جو اللہ نے آہستہ آہستہ نپٹا دی تھی۔ میری بچیوں کے دوست زیادہ نہ تھے۔ شمع کے کلاس فیلوز نے مل کر سہرش کو مہندی لگائی، ڈھولک پر گیت گائے جا رہے تھے، میں نے گھر کو خوب ڈیکوریٹ کیا تھا۔ صبح میری بچی کی بارات آنے والی تھی۔ میں نے ملازمہ کو کہا کہ وہ سہرش اور شمع کو میرے پاس بھیجے۔ میں کمرے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں میرے کمرے میں موجود تھی۔ سہرش کے چہرے پر خوشی چمک رہی تھی اور شمع بجھی بجھی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے شمع کے سر پر پیار سے چپت لگائی اور بولا، پگلی تو کیوں اداس ہے؟ ڈیڈی کل آپ ہی تو چلی جائے گی نا؟ ہاں ظاہر ہے، وہ اپنی دلہا میاں کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے گی تو پھر میں اکیلی رہ جاؤں گی نا۔ اوہو تو یہ مسئلہ ہے، پھر ایسا کرتے ہیں کوئی اچھا سے لڑکا دیکھتے ہیں، اگر تم نے نہیں دیکھ رکھا تو پھر تمہیں بھی ساتھ ہی رخصت کر دیں گے ڈیڈی، وہ مصنوعی ناراضی سے بولی تھی۔ بیٹا یہ گھر، یہ آنگن تمہاری شوخی شرارت و تمہاری باتوں سے مہکتا تھا۔ تم کل چلی جاؤ گی، میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بیٹی جو ہوتی ہے وہ پرائی امانت ہوتی ہے، میں نے تمہیں ماں باپ بن کر پالا ہے، ان باہوں میں جھلایا ہے، تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں پاؤں پاؤں چلنا سکھایا ہے اور کئی بار گرنے سے بچانے کے لیے سنبھل کر چلنا سکھایا ہے اور دنیا کی اونچ نیچ سمجھائی ہے۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں ان کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا لیکن ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو کے موتی دیکھ کر میرے آنسو ڈھلک گئے۔ میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے یہ سمجھ کر معاف کر دینا بیٹی کہ ماں ماں ہوتی ہے اور باپ باپ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتا۔ میں نے بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، وہ دونوں تڑپ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ آپ کیوں ہمیں گنہگار کرتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں اس طرح رکھا ہے جیسے کوئی باغبان اپنے باغ کے پھولوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، انہیں مرجھانے سے بچانے کے لیے مناسب پانی دیتا رہتا ہے۔ آپ نے بھی بالکل اسی طرح ہمیں اپنے خلوص اور چاہت سے سینچ کر پروان چڑھایا ہے۔ ڈیڈی آپ نے دن رات ایک کر کے ہماری پرورش کی ہے، ہم ان لمحات کا صلہ نہیں دے سکتے جو آپ نے ہماری خاطر راتوں کو جاگ جاگ کر گزارے ہیں۔ سہرش روتی ہوئی بولی، ہم تو ان جھولوں کا مول نہیں دے سکتے جو آپ نے ہمیں باہوں میں جھلائے ہیں، ہماری ہر خواہش پوری کی ہے آپ نے۔ زندگی میں کبھی آپ کا سر ہماری وجہ سے نہیں جھکے گا ڈیڈی، نہیں جھکے گا۔ بس میں نے تم پر یہ کوئی احسانات نہیں کیے بلکہ اپنا فرض اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ چلو اب جا کر سو جاؤ، پھر صبح کافی مصروفیات ہوگی، تھکاوٹ ہو جائے گی۔ وہ دونوں چلی گئے اور مجھے مغموم کر گئی۔ گیلانی اینڈ فیملی، طاہر اینڈ فیملی اور دوسرے چیدہ مہمان مدعو تھے۔ یہ دونوں فیملیز مجھ سے خفا لگ رہی تھی لیکن میں نے اپنی بیٹی کا سکھ دیکھا تھا۔ سہرش کی رخصتی کا جان گداز لمحہ پہنچا۔ مختصر سی بارات تھی، فراز، اس کا چچا اور کچھ ان کے محلے دار اور فراز کے دوست شامل تھے۔ ہر کام ان کی طرف سے سادگی سے ہوا تھا۔ میرے ملنے والوں کی لمبی فہرست تھی لیکن چند ہی لوگ مدعو کیے تھے۔ بچی کو رخصت کرتے وقت میں نے بہت حوصلے سے کام لیا تھا۔ اس کی رخصتی کے بعد میں اور شمع خوب روئے تھے، وہ چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کر۔ فراز میرا داماد جو کہ کسی کمپنی میں ملازم تھا، میں اسے جلد از جلد اپنی کسی فرم میں اچھی پوسٹ دینا چاہتا تھا لیکن سہرش کی شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ کسی فرم میں ملازم نہیں ہے بلکہ ایک کرائم رپورٹر ہے اور ایک اچھا جرنلسٹ ہے۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق سہرش کو جہیز دیا تھا۔ فراز کا گھر بھر گیا تھا، اچھے ماحول میں 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اچانک خوشیوں کو نظر کھا گئی۔ فراز ایک دن مووی کیمرہ لے کر گھوم رہا تھا اور وہ اور سہرش سیر کو نکلے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی جو کہ ٹیکسی تھی کسی اجاڑ جگہ پر خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنا کچھ سامان ٹیکسی میں ہی چھوڑا اور کیمرہ لے کر گھومنے نکل گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو لگا ٹھیک کرنے کا کہہ گئے، تم یہیں ہمارا انتظار کرنا، ہم گھوم کر آتے ہیں، تم اتنی دیر میں گاڑی ٹھیک کر لو۔ چلو سہرش ذرا گھوم پھر کر دیکھتے ہیں اور مووی بناتے ہیں۔ وہ دونوں گھومنے پھرنے چلے گئے۔ وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ فراز سہرش کی مووی بنا رہا تھا
ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے مووی بنانا چاہی تو سہرش نے نیچے دیکھا اور فراز کو بتایا کہ نیچے کچھ لوگ ہیں۔ فراز اپنے پیشے سے مجبور ہو کر ان کی مووی بنانے لگا، جبکہ سہرش کہتی رہی کہ یہ لوگ مجھے خطرناک لگتے ہیں، چلو بھاگ چلیں۔ لیکن فراز نہ مانا، کیونکہ وہ اپنے اخبار کے لیے اچھی اور اچھوتی ہیڈ لائنز ڈھونڈ رہا تھا۔ تقریباً 10 یا 12 منٹ کی مووی بنی ہوگی کہ ٹیکسی ڈرائیور انہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، صاحب جی، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، جلدی آ جائیے۔ فراز نے اچانک گھوم کر پیچھے دیکھا تو اس کی جلد بازی میں ایک پتھر اس کے پاؤں سے نیچے گر گیا۔ ان لوگوں نے اوپر دیکھا تو فراز کیمرہ لے کر بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ لوگ بھی اوپر کی جانب بھاگے۔ سہرش اور فراز بمشکل گاڑی تک پہنچے تھے۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر جانے لگی تو مجرموں کے ایک شخص نے فراز کو بہت قریب سے دیکھ لیا، کیونکہ وہ لوگ بھی سڑک پر آ گئے تھے۔ وہ سیدھے میرے گھر پہنچے۔ انہوں نے ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فراز نے جلدی سے کیمرے سے فلم نکال کر مجھے دی اور کہیں چھپانے کے لیے کہا۔ میں پوچھتا رہا لیکن اس نے کچھ نہ بتایا، بس یہی کہتا رہا کہ آپ اس فلم کو سنبھال کر رکھیں، میں بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ سہرش الگ پریشان کھڑی تھی جبکہ شمع کالج گئی ہوئی تھی۔ اچانک ایک دھماکے سے باہر کا گیٹ کھلا۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا تو ایک جیپ تیز رفتاری سے کوٹھی میں داخل ہوئی۔ اس میں کچھ آدمی سوار تھے۔ میں نے فراز کی جانب دیکھا تو اس نے فلم چھپانے کا کہا۔ میں نے فوراً فلم میٹرس کے نیچے کا رکھ دی۔ فراز کمرے سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ اچانک فیصل ہاتھ میں رپٹر لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی مجھے نمستے سسر جی کہا۔ میں نے غور کیا تو فیصل نے ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا، جیسا ہندو لگاتے ہیں۔ فیصل بیٹا، تم یہاں اور اس طرح؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں سسر جی، ہم تو آپ کے بیٹے بننے آئے تھے، لیکن آپ نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، آپ کی اس چھوکری نے۔ اس نے سہرش کی کلائی پکڑ لی۔ فراز آگے بڑھا تو اس نے گن کا بٹ اس کے چہرے پر مار کر کہا، حرام زادے، ہماری فلمیں بناتے ہیں، بڑا شوق ہے تجھے ڈائریکٹر بننے کا، بول کہاں ہے تیری شاہکار فلم جس کا ولن میں ہوں، بول۔ نہیں بتاؤں گا۔ فراز اپنی ضد پر اڑ گیا۔ فیصل بیٹا، ہم شریف آدمی ہیں، ہم پر رحم کرو، ہمیں ذلیل نہ کرو۔ میں بولا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ تم شریف آدمی ہو اور ہم بدماش ہیں؟ ہاں، ہم بدماش ہیں۔ اب ہماری بدماشی دیکھو۔ سہرش کو لے کر نیچے چلا گیا اور کمرے کو باہر سے لاک کر دیا۔ کوٹھی کے لان میں اس نے سہرش کو لے جا کر اس کے تمام کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی۔ وہ کوٹھی کے لان میں کبھی ادھر بھاگتی اور کبھی ادھر بھاگتی رہی، لیکن درندوں نے چاروں طرف سے کوٹھی کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے میری بچی کی عزت، یہ کہہ کر شفیق خان رو پڑے۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ آکاش اور تمام لوگ خاموش بت بنے تمام کہانی سن رہے تھے۔ میری بچی نے خدا رسول کے واسطے دیے، لیکن وہ کافر تھا، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ میری بچی ہمیں مدد کے لیے پکارتی رہی اور میں اور فراز نے مل کر دروازہ توڑا اور باہر لان کی طرف بھاگے۔ مجھ سے آگے فراز تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا سہرش سے لپٹ گیا۔ وہ بے جان، بے ہوش اور برہنہ حالت میں لان کی گھاس پر پڑی ہوئی تھی اور وہ درندے اس کا گوشت، اس کی عزت نوچ چکے تھے۔ فراز نے اپنی شرٹ اتار کر اس کے ننگے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ وہ روتا ہوا بے حال ہو رہا تھا۔ اس نے فیصل کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا تو اس نے اسے دور دھکا دے دیا۔ وہ لان کے ساتھ لگی ہوئی باڑ میں جا گرا۔ میں اندر سے بستر کی چادر لے کر سہرش کے جسم کو ڈھانپ چکا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے فراز کو ریپٹر کے کارتوس کا نشانہ بنایا۔ کارتوس سیدھا فراز کے پیٹ میں لگا، وہ وہیں گر گیا۔ اس پر بھی ظالموں نے بس نہ کی۔ انہوں نے پے در پہ خنجروں کے وار کر کے اسے لہو لہان کر دیا۔ میں آگے بڑھا تو انہوں نے مجھے کس کر پکڑ لیا اور فیصل بولا، تمہیں زندہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ان کی لاشوں پر ماتم کر لینا اور بعد میں وہ فلم مجھے اس پتے پر پہنچا دینا۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم غصے میں ہو اور فلم مجھے نہیں دو گے، اس لیے سابقہ سسر جی نمستے، پھر جلد ہی ملاقات ہوگی۔ وہ گیٹ تک گئے اور فیصل پھر واپس آ گیا اور منحوس شکل بنا کر بولا، میں تو بھول ہی گیا سسر جی، اگر اپنی دوسری بیٹی کی عزت عزیز ہے تو کسی کو خبر نہ کرنا، ورنہ اس کا انجام بھی اس ملائی جیسا ہوگا۔ ویسے وہ بھی بہت چکنی ہے سالی۔ وہ دفع ہو گیا تھا اور میرے لان میں میرے داماد کی لاش خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ سامنے بے ہوش بیٹی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رویا۔ کوٹھی کے در و دیوار ہل گئے۔ میں روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ شمع کالج سے آئی تو کوٹھی میں داخل ہوتے ہی اس پر اس جان لیوا حادثے کا انکشاف ہوا۔ اس نے جلدی جلدی مجھے ہوش دلایا، پھر سہرش کی جانب لب کی، لیکن سہرش کی نبض تھامتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہم سے دور جا چکی ہے۔ ان ظالموں نے میری بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، میرے داماد کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، میری بچی چھین لی تھی مجھ سے، میری پھول جیسی بچی۔ ان باہوں نے جھولا جھلایا تھا اسے، ان کندھوں پر میں نے سواری کرائی تھی اسے۔ آکاش بیٹا، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ شمع پر غشی کے دورے طاری تھے۔ ڈاکٹرز اور اہل محلہ ہمیں
حوصلہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے۔ گیلانی اپنی پوری فورس کے ساتھ موجود تھا۔ پولیس نے چاروں طرف سے کوٹھی کو گھیر رکھا تھا، لیکن یہ تمام لوگ، تمام پولیس فورس میری بیٹی تو واپس نہ لا سکتے تھے۔ وہ ایک بار پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ میں ایک بزنس مین تھا، ان گنڈوں اور بدماشوں سے دور رہتا تھا۔ گیلانی نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ کس نے ایسا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تمہاری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون لوگ تھے؟ میں بات ٹال گیا۔ داماد اور بیٹی کے جنازے اٹھے تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، لیکن میں نہ رویا تھا۔ میں نے ان سے انتقام لینے کی ٹھان لی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عزیز و اقارب اور احباب نے افسوس کیا اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں اور میری بیٹی شمع ایک دوسرے کو دیکھ کر افسردہ ہوتے اور چپ چاپ رہتے۔ شمع نے بھی کئی بار مجھ سے پوچھا، لیکن میں ٹالتا رہا، اور میں اندر ہی اندر کسی ایسے گروپ کی تلاش میں تھا جو گنڈوں کی بولتی بند کر سکتا ہو اور جس کے نام سے گنڈے تھر تھر کانپتے ہو۔ اور پھر ایک دن باتوں باتوں میں شمع نے تمہارا ذکر کیا تو میں چونک اٹھا۔ ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا اور ضروری سامان لے کر وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے۔ میں نے وہ فلم دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی اور ابھی تک نہیں دیکھی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی بنا پر فراز نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور قتل ہو گیا، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے اخبارات میں تمہارے چرچے پڑھے ہیں، باقاعدگی سے اخبار پڑھتا ہوں اور تمہیں دیکھنے اور ملنے کے لیے بے تاب ہو گیا، لیکن کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ میں تمہیں اپنے پاس بلواتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے اور شاید شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ اس دوران وہ لوگ مجھے پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈتے رہے ہیں۔ اس جگہ کا مجھے ہی علم تھا، جبکہ میری بیٹی سہرش اور شمع بھی نہیں جانتی تھی۔ شمع کو میں نے تمہیں بلوانے کے لیے بھیجا، لیکن کئی بار تمہارے گھر جانے پر بھی تم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھنا چاہتا تھا اور اپنی بچی اور داماد کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دلوانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک خطرناک طریقہ اختیار کرنے کا سوچا۔ میں نے سوچا کہ شکار کو پھانسنے کے لیے خود ہی شکار بن جاؤں۔ یقیناً بہت خطرناک سوچ تھی۔ میں نے شمع کو یہ بتلایا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2-1 روز بعد میری واپسی ہوگی۔ بیٹی تھی پریشان ہو کر بولی، آپ نہ جائے، وہ لوگ آپ کی راہ میں جگہ جگہ گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ آپ فکر نہ کرو بیٹا، میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا۔ میں زبردستی وہاں سے پرانی کوٹھی آ گیا۔ میں نے تقریباً 20 دن اپنے کمرے کی لائٹیں جلائی، ہر چیز جو کی تو رکھی ہوئی تھی۔ میں نے یہاں سے فون کر کے پنجاب میں اپنے ایک MNA دوست کو چند باڈی گارڈز بھیجنے کے لیے کہا اور نیچے ایڈریس بھی لکھ دیا کہ وہ کس جگہ پہنچ جائے۔ میں دراصل کراچی میں کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ فائدے کے اس شہر کو تخریب کاروں اور دہشت گردوں کی نظر لگ گئی تھی۔ 2 دن تک میں اس مکان میں رہا۔ تیسرے دن میں نے گھر فون کر کے شمع کو بتایا کہ اس طرح چند آدمی بطور باڈی گارڈ آ رہے ہیں، انہیں اچھی طرح کھانا وغیرہ کھلا دینا اور انہیں فلاں جگہ پر کمرے دے دینا۔ میں یہاں واپس آ گیا تو 5 آدمی میری حفاظت کے لیے موجود تھے۔ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے انہیں تمام بات سمجھا دی کہ انہوں نے میرے اس گھر کی کم اور میری عزت کی زیادہ حفاظت کرنی ہے۔ MNA صاحب نے انہیں سمجھا کر بھیجا تھا اور وہ پنجابی تھے جو اپنی عزت کی خاطر مر مٹنے اور مار دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان پر مکمل اعتماد تھا۔ میں اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے مشن میں لگ گیا۔ جونیئر بھی، جو کہ پنجابی ہے، میرا خاص آدمی بن گیا۔ یہ لڑائی بھڑائی کے فن میں بھی ماہر ہے، یہ بھی ان 5 میں سے ایک ہے۔ یہ پارٹ کافی لمبا کر دیا میں نے، تو میں آگے کی سٹوری آپ کو اگلے پارٹ میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول یہ بھی بڑا ہے لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے، بڑا ہی مزیدار ہے، گینگسٹر بیس ہے، ہندوستان پاکستان کی جنگ ہے، کوٹھے کی کہانی، بہت کچھ اس کے اندر انوالو ہے ایک ساتھ۔ تو انشاءاللہ آپ سب کو ضرور مزہ آئے گا، ضرور سنیے گا، بہت مزیدار سٹوری ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔